بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں جس طرح سے ہم پچھلے کئی ہفتوں سے اخلاق رذیلہ یا وہ اخلاق جس کو شریعت نے منع کیا، یا ایسے اخلاق جو ہے اعمال جس کو شریعت پسند نہیں کرتی، اس کے ایک سلسلے وار ایک کڑی میں نے رکھی جس میں ہم نے جھوٹ اور غیبت، اسی طرح جو ہے عاجز مطلب جو ہے سستی اور کاہلی، ٹھیک، حسد، جو ہے یہ مختلف چیزیں بہرحال ہم نے دیکھی. اسی کڑی میں انشاءاللہ عزیز آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو برے اخلاق ہے، شریعت ایسے اخلاق کو پسند نہیں کرتی بلکہ اس اخلاق کو بہت زیادہ برا مانتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ اخلاق جو ہے لوگوں میں جو بکثرت پائے جاتے ہیں، جبکہ شریعت نے ان اخلاق پر بہت زیادہ وعید کی، اور وہ اخلاق ہے، برے اخلاق ہے تکبر جس کو ہم کہتے ہیں. تو میں تکبر کا عنوان اس طرح سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں عاجزی اور انکساری کی اہمیت، اس کے فائدے اور تکبر کے نقصان دونوں ہی بہرحال ایک ساتھ میں لے لوں گا، اس لیے کہ تکبر عاجزی اور انکساری کے خلاف عمل ہے. عاجزی انکساری کیا ہے کہ کسی کے سامنے تواضع رکھنا، کسی کو معاف کرنا، ان کو درگزر کرنا، لوگوں کو چھوڑ دینا، یا اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. ٹھیک، تو تکبر کے خلاف جو عاجزی ہوتا ہے، انکساری ہوتا ہے، یا انکساری کے خلاف جو انسان کام کرتا ہے اس کو تکبر کہا جاتا ہے عربی میں. تو میں عاجزی اور انکساری کی عظمت یا اس کی فضیلت اور تکبر کی جو مذمت شریعت نے کی، آپ کے سامنے یہ دونوں ہی باتیں ایک ساتھ رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ ایک مومن جو ہے تواضع اختیار کرتا ہے، وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اور تکبر سے جو ہے ہر ممکن وہ جو ہے پرہیز کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے تکبر کو ختم کرتا ہے، متکبر کو مٹا دیتا ہے. جو تکبر کرتا ہے اس کو اللہ جھکا دیتا ہے، اور جو تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، ٹھیک، بندوں کو جو ہے بندوں پر اپنے آپ کو فضیلت نہیں دیتا، دوسروں پر اپنے آپ کو بڑا، دوسروں کو چھوٹا نہیں سمجھتا، بلکہ تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو رفعت دیتا ہے، اس کو بلندی دیتا ہے، اس کو عظمت دیتا ہے. یاد رکھیے. اور یہ بات بالکل طے ہے کہ جس نے بھی دنیا میں عاجزی اور انکساری اختیار کی، اللہ نے اس کو بلند مرتبے عطا فرمائے. ٹھیک، اور اس میں یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان تھا یا وہ غیر مسلم تھا. تواضع انکساری جس نے اختیار کیا، مسلم تھا غیر مسلم تھا. دیکھیے وہ جو دنیا کے اندر جو بڑا مشہور معروف ہوا کہ وہ انسان درگزر کرتا تھا، لوگوں کو معاف کرتا تھا، ان کی غلطیوں کو بخشتا تھا. مسلمان تھا غیر مسلم تھا ایک الگ بات ہے، یاد رکھیے. تو تواضع. تو اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے، اور جس نے بھی عاجزی انکساری اختیار کی، تواضع جس کو کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھا، اللہ رب العزت نے جو ہے اس کو جو ہے دنیا کے اندر بلندی عطا فرمائی. یاد رکھیے. یہ الگ بات ہے کہ ایمان والا ہوگا تو آخرت میں بلند مرتبے ہوں گے، ایمان والا نہیں ہوگا تو آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہوگا سوائے جہنم کے عذاب میں کمی ہوں گی، اور کیا ہوگا اس سے زیادہ. لیکن اس صفت کی دیکھیے خصوصیت کی سب کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو ہمارا بھی ایک مومن ہونے کے ناطے یہ کام ہے کہ ہم بھی عاجزی اختیار کریں، تواضع انکساری اختیار کریں. اس کے جو ہے بہت فائدے، بڑی فضیلت جو ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آئی ہے. آئیے چند باتیں ہم سیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آپ نے فرمایا خیرات مال کو کم نہیں کرتی. لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں کچھ دوں گا تو مال کم ہوگا. دیکھا جائے تو اصول تو یہ ہے کچھ دوں گا تو کم ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العزت جب انسان خیرات دیتا ہے، اپنے مال میں سے کچھ نکالتا ہے، تو اس میں ایسی برکت دیتا ہے کہ وہ خیرات مال کو کم نہیں کر سکتی. یاد رکھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرات مال کو کم نہیں کرتا، اور معاف کرنے پر اللہ بندے کو عزت عطا فرماتا ہے. جو لوگ معاف کرتے ہیں اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے. ٹھیک، معافی دینا لوگوں کو.
غلطی ہوگی بھائی چلیے میں نے معاف کر دیا، آپ کو درگزر کر دیا، ٹھیک. تو معافی دینا انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کو عزت دلواتا ہے دنیا کے اندر، عطا کرتا ہے. اور جو اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، انکساری اختیار کرے، اللہ چونکہ پسند کرتا ہے کہ معاف کروں، درگزر کروں، غلطیوں کو چھوڑ دوں، لوگوں کو بخش دوں، لوگوں کو ترک کروں، ٹھیک، یا لوگوں کو چھوٹا نہ سمجھوں، ان کو حقیر نہ جانوں، ان کو جو ہے اپنے سامنے کمتر نہ سمجھوں. جو انسان اس طرح کا مزاج بنا لیتا ہے اللہ رب العزت جو دنیا میں اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست بات کہی کہ مال خیرات کرنے سے کم نہیں ہوتا. بظاہر دکھتا ہے کم ہو رہا، لیکن برکت کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، فائدوں کے اعتبار سے، اس کے اثرات، مال خرچ کرنے کے اثرات، اللہ جو اولاد کی درست کی، معاملات کی درست کی، حال احوال کی درست کی، اعمال کی درست کی، تو بہت سے فائدے ہیں. تو مال خرچ کرنے سے، خیرات دینے سے کم نہیں ہوتا. اور معاف کرنے سے اللہ بندے کو عزت عطا فرماتا ہے. لوگوں کو درگزر کرنے سے، یہ بھی عاجزی کا ایک پہلو ہے انکساری کا کہ آپ معاف کریں. اور تیسرا فرمایا جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، چاہوں تو بدلہ لے سکتا ہوں لیکن اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہوں، عاجزی اختیار کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، تواضع اختیار کرتا ہے. احد اللہ الا رفع اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اونچائی، بلندی عطا فرماتا ہے. ٹھیک. تو آپ دیکھا جائے تو معاملہ تو الٹا ہو رہا، آپ عاجزی اختیار کر رہے ہیں، کسی کے سامنے جھک جا رہے. جھکنے سے مراد وہ نہیں کہ آپ سجدہ رکوع کریں، جھکنے سے مراد یہ کہ آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کی بات کو مان لے رہے ہیں حالانکہ وہ غلطی پر تھا، یا وہ جو ہے اس کو درگزر کر رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے تو نیچے آپ ہوئے، لیکن اللہ کیا کر رہا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو اونچا کر رہا ہے، آپ کو بلند کر رہا ہے. آپ نے لوگوں کو معاف کیا، اللہ آپ کو عزت بخش رہا ہے. آپ نے اللہ کے راہ میں خیرات کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مال کو بڑھا رہا ہے، آپ کی کم نہیں کرتا ہے اس سے اللہ. تو دیکھا آپ نے کہ ان کے ساری جو اختیار کرتے ہیں، اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، یا اللہ کے لیے اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو اپنی حیثیت کو پہچانتے ہیں، ہے نا، کہ وہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے اس دنیا کے اندر. ٹھیک. اس لیے کہ جب انسان اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا تو عاجزی اختیار نہیں کرتا. ایسا ہوا کیسے تم سے، ایسی غلطی تم کرتے کیسا ہو، میرے سامنے تم نے ہمت کی بولنے کی، یا میرے ساتھ یہ غلطی کی کیسا، وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں. لیکن جو بندہ جانتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے اور غلطی کریں گے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، ہمارے باپ ہیں، وہ غلطی ہوئی ان سے، تو ہماری فطرت کا حصہ ہے غلطی ہونا، لیکن توبہ کر لے، اس کے لیے معافی مانگ لے. ٹھیک. یا کسی سے غلطی ہو تو یہ جانے کہ غلطی انسانی فطرت کا حصہ ہے، اس کو درگزر کرے. لیکن ہم لوگ بولتے غلطی ہوئی کیسا، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھی، یا پھر جو ہے میں فلاں سے بڑا ہوں، یا تکبر جس کو کہتے ہیں، انکساری کا الٹ تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اور تکبر یہ نہیں کہ ہم اچھا لباس پہنے، اچھا کھانا کھائے. تکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے، تکبر یہ ہے کہ تمہارے سامنے حق رکھا جائے اور تم سے اعراض کرو، منہ موڑ لو، یہ تکبر ہے. اور لوگوں کو حقیر سمجھو، حقیر جانو، یہ تکبر ہے. تو اچھا لباس پہننا تکبر نہیں ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے. حق کے سامنے آنے کے بعد اس کے منہ موڑ لینا یہ تکبر ہے، یاد رکھیے. ورنہ تکبر ہم سمجھتے ہیں کہ انسان صرف اکڑ کر چلے، اچھا لباس پہنے، اچھی چیزیں استعمال کرے، نہیں، یہ تکبر نہیں. تکبر یہ ہے کہ حق آنے کے بعد منہ موڑے اور دوسروں کو، دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھے، معمولی سمجھے. اور جو انسان انکساری اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، وہ کبھی دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ اپنی حیثیت کو اس کائنات میں پہچانتا ہے، تو لہٰذا وہ دوسروں کی تعظیم کرتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، ان کے ساتھ تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری ان کے ساتھ رکھتا ہے، اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو ان سے زیادہ حقیر اور چھوٹا سمجھتا ہے، دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو. ٹھیک. اور جو بھی تواضع اختیار کرے اللہ نے کیا وعدہ کر دیا، اس کے لیے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے، رفعت دیتا ہے. یاد رکھیے اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے. اور جس نے دنیا میں، اس لیے میں نے کہا تواضع اختیار کیا، مسلم ہو غیر مسلم ہو، اللہ کے لیے وہ جھکے. ٹھیک. مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، تکبر نہیں کیا، لوگوں کی خدمت کے لیے جھک گئے، اللہ نے ان کو دنیا میں بلند کر دیا، چاہے کوئی بھی ہو. مسلمانوں کے انگنت مثالیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین تبع تابعین، سلف صالحین، انسانوں کے لیے تواضع انکساری اختیار کی، اللہ نے بلندی دی، قیامت تک لوگ ان کے نام لیں گے. اور جس نے بھی تکبر کیا وہ تو برباد ہو گیا دنیا میں، اور آخرت تو اس کے اپنے ہاتھ سے انہیں خراب کر لیا. ٹھیک. تو اسی لیے میں نے کہا کہ تواضع انکساری انسان کو دنیا میں رفعت بلندی دیتی ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. تو ہم کوشش کریں کہ تواضع اختیار کریں، لوگوں کو چھوٹا نہ سمجھے، تکبر نہ کرے، اللہ کی نعمتوں پہ اکڑ نہ دکھائے، بلکہ انکساری اختیار کرے کہ اللہ کی نعمت ہے، بھائی دے دی تو استعمال کر رہا ہوں، چھین لیں گا تو کیا پتا، اس سے پہلے چلی جائے، استعمال کر لو. یہ تواضع ہے، یہ انکساری ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بات اللہ پر حق ہے کہ دنیا کی جو چیز بھی اونچی ہوتی ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے. یہ بات اللہ پر حق ہے کہ جو بھی چیز دنیا میں اونچی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے. اس لیے کہ سب سے اونچی ذات کس کی ہے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ہے نا. اور جب بندہ کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ بلندی حاصل کرتا ہے تو ہر بلندی حاصل کرنے سے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے نا. لوگوں نے سب سے بڑا پانی کا جہاز بنایا تو انہوں نے تکبر کیا اللہ کے ساتھ، کہا کہ آپ تو کوئی ہم کو ڈبا نہیں سکتا، اتنا بڑا جہاز ہے کہ فلاں فلاں. اللہ رب العزت نے ان کے اس قول کو، اس فعل کو ایسا توڑا کہ ایک جہاز تھا جو دنیا کا سب سے بڑا اس زمانے میں جب بنا تھا، 1912 مانا جاتا تھا، اس کا نام ٹائٹینک تھا. اس میں بڑی مشہور پکچریں بنی، کیا کیا بنی. اس زمانے کا سب سے بڑا تھا اور لوگوں نے دعویٰ کیا جو ملحد تھے، اللہ کا انکار کرتے اور یہ کہتے کہ ارتقاء فلسفہ کی ہر چیز خود بخود بن گئی، وجود میں آ گئی. انہوں نے کہا کہ جہاز اب بالکل جس کو کہیں گے عجائب، جس پہ کوئی جیت حاصل نہیں ہو سکتی، یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور اس تکبر میں انہوں نے جو ہے بہت مال و دولت والے لوگ اس میں سوار ہوئے اور ایک سفر کے لیے نکلے. وہ جہاز جس کے لیے دعویٰ تھا کہ وہ کم از کم ڈوبیں گا بھی تو 3 دن لیں گا، وہ 30 منٹ میں لگ گیا اس کو 2 ٹکڑے ہو کر زمین کے جو پانی کے اندر وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا. تو اللہ رب العزت کا یہ حق ہے کہ ہر چیز جو بلندی پر جاتی ہے وہ اس کو جو ہے نیچے گرا کر رہے ہیں. ہاں تکبر کی بنیاد پر بلندی ہوں گی تو جلدی گرائیں گا، تکبر کی بنیاد پہ نہ بھی ہو تو اللہ اس چیز کو ختم کر دیں گا، ہر بلندی کو اللہ ختم کریں گا. اس لیے کہ جب انسان اونچا ہوتا ہے تو متکبر ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا کہ جب بھی تم بلندی پر چڑھو تو کیا کہو؟ اللہ اکبر. اس لیے کہ جب تم بلندی پر چڑھو گے تو ایک ایسا ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ تم اونچے ہو رہے ہو، تو لہٰذا جب تم بلندی پر چڑھو تو اللہ اکبر کہہ کر یہ اعلان کرو کہ میں جتنا بھی اونچا چڑھ رہا ہوں اے اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی اوپر ہے. اس لیے بلندی پر چڑھتے ہو تو اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بلندی پر چڑھنے سے، بلند عمارتیں بنانے سے، بلند مرتبے حاصل کرنے سے مجھے لگے کہ میں تو بہت بڑا ہو چکا ہوں، بہت اونچا ہو چکا ہوں، سب میرے لیے نیچے ہے. تو بلندی پر بھی جب چڑھو تو کہ اللہ اکبر کہو تاکہ تم یہ کہتے رہو کہ اللہ اس سے بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. ٹھیک، وہاں بھی ذکر کے ذریعے یہ تعلیم دی گئی کہ تم چھوٹے ہو، تم بڑے نہیں ہو سکتے ہو. تو گویا ایک ہوتا ہے نا، انسان کو ایک شک پیدا ہو سکتا ہے کہ اونچائی کی وجہ سے، ہے نا، کہ میں فلاں اونچی عمارت بنا لی، اونچے گھر بنا لیے، اونچے فلاں کیے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. گہرائی سے انسان کو خوشی نہیں ہوتی ہے. وہ کبھی خوش نہیں ہوتا کہ کتنا گہرا کنواں ہے آپ کا، کتنی گہری فلاں کھائی، نہیں، اس کو بلندی سے خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں ایک بڑا پن آتا ہے. تو اللہ کا یہ حق ہے ہر بلند چیز کو وہ گرا دے گا. اس کو باقی نہ کہ ہر بلند عمارت کو نیچے آنا ہے. ہر چوٹی اور بلندی پہ جو پتھر ہے وہ ٹوٹ کر نیچے آ جاتے ہیں اور چوٹیاں چھوٹی ہوتی جاتی ہے، یاد رکھیے، نہیں بنتی ہے پھر چھوٹی ہو جاتی. تو ہر بلند چیز کو، ہر اونچا جھاڑ گرنے والا ہے، ہر لمبی چیز، ہر بلندی والی اللہ کا حق ہے کہ اس چیز کو کیا کرے، وہ نیچے گرا دے. تو ہم اس چیز کو یاد رکھیں کہ عاجزی اختیار کرنا، تواضع یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ بلندی کے بعد اللہ پستی دے دیں گے. تو اگر میں تکبر کرتا ہوں تو مجھے بھی اللہ نیچے گرا دیں گے، یاد رکھیں. تو ہر چیز میں عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو. تو یہ اللہ کا حق ہے کہ ہر اونچی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو دنیا کے اندر جو بھی اونچی چیز ہوتی ہے اس کو وہ گرا دیتا ہے. ٹھیک، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ جو متکبرین ہوں گے، جو عاجزی اختیار نہیں کریں گے، انکساری اختیار نہیں کریں گے، تواضع نہیں رکھیں گے اور تکبر کریں گے، تو ایسے متکبرین کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں روز قیامت وہ لوگ جو دنیا میں تکبر کرتے ہوں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوں گے. اور تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کو حقیر جانے اور حق سے منہ موڑے، یاد رکھیے تکبر ہے. اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا کھانا، اچھے گھر، یہ تکبر نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے انسان اگر نیت بنا لے تکبر کی، بڑائی کی، لیکن اگر کوئی یہ چیز استعمال کرتا ہے تکبر نہیں ہے. تکبر یہ حق آنے کے بعد منہ موڑے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. تو اگر اللہ نے مجھے اچھا لباس دیا اور میں لوگوں کو اس لباس کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہوں تو تب تو متکبر ہوا اس لباس کی وجہ سے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کہ اچھا لباس ہے جو اللہ نے دیا اور میں اس نعمت کا صحیح استعمال کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا جو تکبر کرے تو اللہ رب العزت متکبرین کو روز قیامت دجال کی شکل میں اٹھائیں گا. دجال، حالانکہ ہر شکل تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن دجال کی شکل میں اٹھائیں گے. دجال چونکہ ظاہر سی بات ہے انسانیت کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوں گا جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا قیامت تک کے لیے، اور وہ گھٹیا شکل کا ہوں گا، یاد رکھیں. تو دجال کی شکل میں ہوں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا اور بہت چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے، چونٹیوں کی طرح. چونٹی آپ سمجھتے ہیں نا، چونٹی 1 انچ کی بھی نہیں ہوتی، اور چھوٹی ہوتی ہے، مطلب کتنے ملی میٹر ہوتی ہے آپ اندازہ لگا لیں. سب سے بڑی چونٹی بھی دنیا کی میں سمجھتا ہوں 1 انچ سے بڑی نہیں ہو سکتی. آڑے اس میں، کھڑے اس میں تو 1 انچ کوئی بھی نہیں جاتا ہے. لمبی ہو سکتی ہے اس طرح سے آڑ، لیکن کھڑی نہیں ہوتی. چونٹیوں کی شکلیں بنا دیں گا، دجال کی شکل دے دیں گا، چونٹیوں کی حیت، چونٹیوں کے جیسے جسم دے دیں گا. اور فرمایا اٹھائیں گا اور ہر جگہ ان پر ذلت حاوی ہوں گی. اور جو ہی اٹھا جائیں گے روز قیامت تب سے لے کر ان کے جہنم میں جانے تک ان پر ذلت حاوی ہوں گی، ذلیل ہوں گے. ہر کوئی لعنت، ملامت، برائی، اللہ، اس کے فرشتے،
ٹھیک ہے، سب انسان ان پہ لعنت ملامت کریں گے اور ہر کوئی پہچان لیں گا اچھا یہ تھے وہ جو متکبر تھے دنیا میں. اس لیے کہ دجال کی شکل کیا ہے؟ بہت چھوٹے چھوٹے، بہت چھوٹے. دیکھ رہے آپ تکبر کرنے والوں سے اللہ کیا سلوک کر رہا ہے. تو متکبرین کو اللہ جو ہے روز قیامت دجال کی شکل میں اٹھائیں گا. چوٹیوں کے جیسے قد ان کے ہو جائیں گے، چوٹیوں جیسے ہو جائیں گے، مطلب انسان کے جیسے ہوں گے، مطلب دجال کے جیسے، لیکن قد چوٹیوں کے اتنا ہوگا. اور ہر جگہ ان پر ذلت ہوں گی. اور جہنم میں بولس نامی ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جہنم، اس کو بولس کہا جاتا ہے. اس مقام میں ان تمام کو ہاک کر لے جایا جائے گا. ایک خاص مقام ہے ان کے لیے، خاص سزا ہے، خاص جس کو کہیں گے ایک جیل کا حصہ ہے جہاں انہیں ہکال کر لے جایا جائے گا. بولس نامی ایک مقام پر، نامی ایک قید خانے میں ان کو دھکیلا جائے گا. سب سے بڑی آگ اس پر غالب ہوگی اور انہیں جہنمیوں کا پیپ اور لہو ان کو کھانے کو دیا جائے گا. اور بولس وہ مقام ہے جس میں جہنم کی سب سے بڑی آگ ہے. جسم سب سے چھوٹے ہیں، آگ سب سے بڑی ہے، لیکن وہاں سب سے بڑی آگ ہوں گی. اور وہاں ان کے کھانے کے لیے جو جہنمی ہوں گے، ظاہر سے جہنمی جو بڑے جسم ہو جائیں گے، خون اور پیپ جو ان کے جسموں سے نکلیں گا، وہ گندگی، وہ غلاظت، وہ پسینہ، وہ میل، وہ خون، وہ پیپ ان کو کھانے کو دیا ہے. کن لوگوں کو؟ جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، ان کے ساری تواضع اختیار نہیں کرتے تھے. اب میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھا کھانا تکبر نہیں ہے، لیکن یہ نعمتیں بھی اللہ کے سامنے لوگ تکبر کا موضوع بنا دیتے ہیں، انسانوں کے سامنے تکبر کا موضوع بنا دیتے ہیں. میں نے اچھا لباس پہنا تو میں چاہتا ہوں لوگ دیکھیں، اور لوگوں کو میں حقیر سمجھتا ہوں جو ایسا لباس نہیں پہنتے وہ تو حقیر ہے. یہ تکبر ہوا. مجھے اللہ رب العزت نے نعمت دی مال کی، اور اس مال کو میں استعمال کرتا ہوں اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہوں جن کے پاس مال نہیں، یہ بھی پھر تکبر ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے کو مجھے صحت دی، صلاحیت دی، طاقت دی، توانائی دی، مال دیا، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اچھی اولاد دی، خوب اولادیں دی، اور اگر اس کو میں یہ سمجھوں عاجزی اختیار کرنے کے بدلے میرا اس میں کچھ خصوصیت تھی مجھے اللہ نے دیا، تو یہ بہت بری بات ہے. اس لیے کہ مجھے بتائیے اگر اللہ نے آپ کو کوئی چیز دیا تو اس میں آپ کی کیا خصوصیت ہے؟ لوگ اپنے رنگ، مال، دولت، جو ہے خاندان، لباس، ہر چیز پہ تکبر کرتے ہیں. مجھے بتائیے ان تمام میں آپ کی کیا خصوصیت ہے؟ بھائی میں نے اپنے ہاتھ سے حاصل کیا، بتائیے نا. میں کسی گھرانے میں پیدا ہوا، چاہے وہ عزت والا تھا، چاہے وہ دنیا میں عزت نہیں رکھتا تھا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے ہو کر اپنے آپ کو وہاں سے فارم بھرا تھا کہ مجھے خاندان میں پیدا کرو. تو جس چیز میں میرا دخل نہیں اس چیز کے لیے آپ تکبر کریں جس چیز میں آپ کا بھی دخل نہیں، اور مجھ پر تکبر کرے حقیر سمجھے اس لیے کہ اس میں میرا بھی دخل نہیں. یہ اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا اور ایک کو بدصورت، تو اس میں اس کا کیا دخل تھا؟ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا، اس کو نہیں دیا، اس میں اس کا کیا دخل تھا؟ تو آپ یہ سمجھے بھائی اس کو اللہ نے نہیں دیا، مجھے دیا، الحمدللہ اللہ نے مجھے دیا. ورنہ کتنے انسان ہیں جو مال و دولت، خوبصورتی، صحت، تندرستی، اچھے لباس، اس سے محروم ہے نا. الحمدللہ اللہ نے اچھا رکھا. تو میں عاجزی اختیار کرو، اور جتنی نعمتیں زیادہ ہو اتنی زیادہ عاجزی اختیار کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو عملاً کر کے بتایا. جب آپ فتح مکہ ہوئی تو فتح مکہ میں جب آپ داخل ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل، پہلے تو فوج داخل ہو کے جب تمام چیزیں لگا کہ حالت درست ہے، کوئی لڑنے کے لیے مشرک تیار نہیں، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو آپ کی نظریں نیچی تھی، آپ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے. آپ ایسے نہیں آئے جس طرح سے فاتو ہوتے ہیں نا، جو لوگ فتح ہو جاتے ہیں کہ آئی ایم دا کانکرر، میں اب آج کون ہے میرے سامنے، تلوار بلند ہے، سینہ ایک دم جو ہے پھیلا ہوا ہے، اور آسمان کی طرف نظریں ہے، اور دعویٰ ہے کہ آج ہے کوئی میرے ساتھ لڑنے والا. نہیں، آپ عاجزی اختیار کر رہے ہیں. آپ واپس اس شہر میں آئے جس شہر سے آپ کو نکالا گیا اچھے الفاظوں میں. اس شہر میں آپ واپس آتے جس شہر کے لوگوں نے آپ کے خلاف منصوبہ بندی کی، چال چلی، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس شہر سے ہکالا آپ کو، کھدڑا آپ کو شہر سے. دوسرے الفاظ میں آپ اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس زمانے میں ہو رہے جس زمانے میں جب ایک قبیلہ دوسرے پر فتح پاتا ہے تو اس کے مردوں کو قتل کر دیتا ہے، عورتوں کو غلام بناتا ہے، بچوں کو فروخت کر دیتا ہے. اس دور میں آپ فتح مکہ ہو رہی ہے، اور مکہ پر فتح در حقیقت پورے عرب پر فتح تھی، اس لیے کہ قریش سب سے بڑا قبیلہ تھا، ان سے ٹکر لینی کسی کی ہمت نہیں تھی. ان کو ختم کرنا پورے عرب پر فتح تھی. پورے عرب کو ایک جھٹکا لگا جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی، سب کے سب خیل ور جوق در جوق اسلام میں آ گیا. ان کو لگا اب کوئی چارہ نہیں اسلام کے علاوہ. اسی لیے آپ کی وفات کے بعد فوراً مرتد بھی ہونا شروع ہوئے، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا. لوگ گھبرا گئے کہ اب قریش ختم ہو گئے، اس کا مطلب اب کوئی نہیں ان سے ٹکر لینے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکساری کے ساتھ داخل ہوئے. مطلب جتنی بڑی اور عظیم نعمت اتنی زیادہ انکساری مومن اختیار کرتا ہے. آپ کی نظریں نیچی تھی، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جو اندر داخل ہوئے، اور کوئی بڑے کلمات نہیں کہ آج میں فلاں کر دوں گا، آج فلاں کر دوں گا، آج یہ کر دوں گا، آج وہ کر دوں گا، آج ایسا ہو گیا، آج ویسا ہو گیا، آج ہم نے جیت لیا، آج تم کو ذلیل کر دیا. کسی کو تانا نہیں، کسی کو تشنی نہیں، کسی کو طنز نہیں، کسی کا کوئی معاملہ نہیں، کسی کوئی چیز لی تک نہیں گئی. اس حد تک نہیں لی گئی کہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا
تو جس خاندان کے پاس چابی ہوتی تھی کعبے کی، میں اس کے گھر گیا، ان کے گھر گیا اور کعبے کی چابی چھین کر لے کر آ گیا۔ اب میں نے سوچا کہ اب بس، اب ہمارے ہاتھ میں آ گیا معاملہ پورا، اب تو مشرکین کو کھدیڑنے والے آپ سب یہاں سے اور سب نکلنے والے، اور خوشی سے کھڑا تھا کہ اب یہ معاملہ میرے پاس، یہ چابی کعبے خانہ کعبہ کی میرے پاس ہوں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آواز دی کہ بھائی کعبے کی چابی کہاں ہے، بلاؤ اس شخص کو جو قبیلہ سنبھالتا ہے، تو حضرت علی آگے بڑھے اور کہا اللہ کے رسول یہ لیجیے۔ تو کہا علی تمہارے پاس کہاں سے ہے یہ چابی، کس نے دی تمہیں یہ چابی؟ تو کہا اللہ کے رسول میں لے آیا ان سے۔ تو کہا وہ شخص ظالم ہوں گا جو خانہ کعبہ کی چابی ان لوگوں سے لیں گا۔ حضرت علی نے فوراً واپس کر دی، کہا تم لے لو چابی واپس، جس کی تھی اس کو لوٹا دی۔ مطلب خانہ کعبہ کی چابی بھی ان لوگوں سے نہیں لی گئی جو خلاف تھے، رسول اللہ کے مشرک تھے۔ یہ بات اتنی ان کو پسند آئی، ان لوگوں کو بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک اسی خاندان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے، وہی لوگ کھولتے آج بھی، یاد رکھیے۔ تو چابی تک کعبے کی نہیں لی گئی، حالانکہ دیکھا جائے تو ہونا تو کم از کم ہی چاہیے تھا، لاؤ چابی چھینو نکلو ایسے مشرک، وہ تک آپ نے نہیں کیا۔ کیسا تواضع اختیار کی، اور بدلہ لینا دور، مارنا دور، چیزوں کو چھیننا دور، جس کی جو حیثیت تھی، جس کا جو کام تھا وہ کام ان پہ باقی رکھا۔ لوگ متاثر ہو کہ سب کے سب ایمان لا لے۔ ابو سفیان تو بہرحال فتح مکہ سے 1-2 دن پہلے ایمان لا چکے تھے، باقی دیگر لوگ جو بچے تھے سب ایمان لا لی، معلوم آپ کو، فتح مکہ کے بعد کوئی مشرک نہیں بچا ہوا، اس لیے کہ سب متاثر ہوئے، یہ کیا عمل ہے، کیا عجیزی انکساری ہے۔ چاہتا تو تکبر کرتا، مارتا، خود قتل کرتا، ذلیل کرتا، ہم کو ہو سکتا اگر زیادہ تعداد ہوں گی تو شہر بدر کر دیتا، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ مکے سے، وہ تک نہیں کیا، ایک آدمی کو گھسیٹا نہیں کیا، سوائے 10 لوگوں کا اعلان کیا تھا کہ یہ 10 لوگ کعبے کے غلاف میں ملے تو قتل کر دو، سوائے صرف 10 لوگوں، صرف 10 تھے، ان 10 میں سے بھی کئی ایمان لا لیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کے ہاتھ لگے ہی نہیں، سیدھا رسول اللہ کے پاس آ گئے، لگے ہی نہیں ہاتھ۔ حبشی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اگر حبشی ملے تو قتل کر دینا، چاہے کعبے کے غلاف میں ملے، اگر اکرامہ ملے، اکرامہ بن ابی جہل اگر کعبے کے غلاف میں ملا چھپا ہو تو قتل کر دینا۔ صرف 10 لوگوں پہ انعام تھا کہ ان کو قتل کہیں بھی کر دینا جہاں ملے، ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے گٹے ہی نہیں، صحابہ بھاگ گئے نکل کر، اور پھر سیدھا رسول اللہ کے پاس ہے اور کہاں ایمان لاتے ہیں، تو ان کو بھی معاف کر دیا، اندازہ لگائے۔ جن 10 پر یہ کہا گیا تھا کہ کعبے کے غلاف میں ملے بھی تو ان کو قتل کرنا، لیکن رسول اللہ نے کتنی عاجزی اختیار کی کہ ایمان لائے تو ان کو بھی بخش دیا، ہے نا۔ حبشی وہاں سے بھاگ گئے، معاف کرنا، وحشی جو ہے وہاں سے بھاگ گئے اور وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ملے آ کر، جب کوئی صحابی نہیں تھا، آ کر کہا میں معافی چاہتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ یہاں سے، لیکن میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے میرا چچا یاد آتا، تو نکل جاؤ یہاں سے۔ وہاں سے نکل گئے، معاف کر دیا۔ اکرام بن ابی جہل جو ہے ان کی بیوی وسیلہ لے کے آئی اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول میرے وسیلے سے، میرے واسطے سے آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ وہاں سے نکلی، حبش بھاگ گئے تھے نکل کر، حبشہ گئی، حبشہ سے پکڑ کر جو اکرامہ کو لائی، اکرامہ رسول اللہ کے پاس آیا اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ تو 10 میں سے تو کہیں اور ایمان لا لی۔ تو دیکھیے آپ نے کیسی عاجزی انکساری اختیار کی، اس لیے کہ جو انکساری اختیار کرتا ہے اللہ دنیا میں اس کو رفعت، بلندی دیتا ہے، اونچائی دیتا ہے، کہ تو اللہ کے لیے جھکا، اللہ نے اس کو اوپر کر دیا۔ ٹھیک، تو وہ لوگ جو جہاں جو ہے دنیا میں تکبر کریں گے نعمتوں پر جو اللہ نے دی ہے، جس میں ہمارا کوئی دخل بھی نہیں ہے، اچھی صحت، توانائی، مال، دولت، تندرستی، خوبصورتی، سب اللہ کی نعمت ہے، اس میں میری کوئی خصوصیت نہیں، میں جیسا ہوں ویسا ہوں، اس میں میری کوئی خصوصیت نہیں جو مال دولت میں پاس ہے ویسا ہے، اس سے میری کوئی خصوصیت نہیں جس خاندان میں پیدا ہوا کیوں ہوا، میری کوئی نہیں۔ تو تکبر کس چیز کا؟ انکساری اختیار کرو دوسرے انسان کے ساتھ۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہر چیز میں ہم تکبر کرتے ہیں۔ تو متکبرین سن لیجئے روز قیامت، جو اللہ کی دی گئی نعمتوں پر، چاہے مال دولت، خوبصورتی، حسب نسب، بیوی بچے، جو کچھ نعمتیں ہیں، تو اولاد کا اچھا پڑھنا بھی لوگوں کے لیے تکبر بن جاتا ہے۔ یہ تمام چیزوں پر اگر لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں روز قیامت دجال کی شکل میں ہوں گے، گھٹیا شکل، بری شکل، چھوٹے چھوٹے ہوں گے، دنیا میں بڑا سمجھتے تھے، چھوٹے چھوٹے چوٹیوں کے مانند ہوں گے، اور ہر طرف سے لعنت رسوائی ان پر بھیجی جائیں گی، اور دھکا دے کر ایک مقام جو جہنم میں ان کا حصہ بولس، وہاں لے جائے جائیں گے، جس کی آنکھ سب سے خطرناک، سب سے بڑی اور غالب آنے والی آنکھ ہے، سب سے خطرناک مطلب گھیرنے والی آنکھ ہے۔ اور فرمایا انہیں جہنمیوں کا، اور جب ان کو بھوک لگیں گی تو جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ حالانکہ جہنم میں اور بھی عذاب ہے، یہ عذاب اور بھی گھٹیا ہے۔ جہنم میں پانی بھی پلایا جائے گا، لیکن وہ پانی گرم ہوگا، لیکن پھر بھی پانی ہوگا، یہاں خون اور پیپ ہوگا، یہ گرم بھی ہوگا، جہنم کی ہر چیز گرم ہے۔ تو گرم کے ساتھ گندگی بھی ہے۔ دیکھیے برائی تو وہ بھی پھل میں ہے، وہ رزق میں بھی ہے جو جہنم میں کو دیا جا رہا ہے، لیکن یہ اس میں بھی بدترین قسم ہے، اس لیے کہ ان کا گناہ اتنا بڑا تھا، اپنے آپ کو اللہ کی دی گئی نعمتوں پہ تکبر کرتے تھے، بڑا سمجھتے تھے۔
تو اب میں اللہ کی نعمتوں پر کیا کروں؟ انکساری اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو. اللہ نے مال و دولت دی ہے، الحمدللہ نے مجھے دیے. کتنے لوگ جو اللہ کے مال و دولت سے محروم ہیں. اللہ نے کچھ دیا ہے تو اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اپنے نفس پر بھی اس کو لگاؤ اور اس نعمت کا شکر بجا لاؤ، نہ کہ اکڑ بتاؤں. اللہ نے جو ہے اچھی جو ہے سواریاں دی، الحمدللہ. اچھی اس لیے کہ اچھی سواری خوشبختی کی علامت ہے، اچھا گھر خوشبختی کی علامت ہے، اچھی عورت بیوی خوشبختی کی علامت ہے نا. خوشبختی، اچھی پڑوس خوشبختی کی علامت ہے، بری پڑوس بدبختی کی علامت ہے، بری سواری بدبختی کی علامت ہے، بری بیوی بدبختی کی علامت ہے نا. تو یہ بدبختی کے خلاف برا گھر، چھوٹا گھر، تنگ گھر بدبختی کی علامت ہے. تو خوشبختی اللہ نے دیا، اچھا گھر دیا ہے. تو اللہ کا شکر بجا لو. الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے بے گھر ہیں، راستوں پر رہتے ہیں اور کیا کیا حال نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. تو میں تکبر نہ کروں، انکساری اختیار کروں. اور جن لوگوں کے پاس نہ ہو ان پہ ہنسوں نہ، بلکہ سوچو اللہ ان کو بھی عطا فرما دیں، یا میں کچھ کوشش کر سکوں ان کے لیے تو کچھ نہ کچھ میں کر دیتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ کر دو. تکبر نہیں، اس لیے کہ متکبر نہیں ہونے والے. اللہ نے مال و دولت دی ہے، خوبصورتی دی ہے، ہاں پیسہ دیا جس کی وجہ سے سواریاں، اچھے مکانات، اچھے زیورات، اچھے کپڑے، یہ سب باعث بنتے ہیں. پیسے کی وجہ سے یہ سب چیزیں آتی ہیں نا. تو اگر پیسہ دیا ہے جس کے عوض یہ سب نعمتوں کا میں آپ ہمارے بچے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان نعمتوں پہ ہم متکبر نہ بنیں، لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ بچوں کو یہ بات یاد دلائے کہ دیکھو ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس لباس نہیں، اللہ نے ہم کو لباس دیا تو کیا کرو گے ہم؟ الحمدللہ کہیں گے. کتنے لوگ ہیں جن کو صحت نہیں دی اللہ نے، تندرستی نہیں دی، یا اعضا نہیں دیے، یا ہاتھ پیر نہیں دیے، معذور ہے بیچارے، ہم کو دیے تو ان کو دیکھ کر آپ الحمدللہ اللہ کا شکر بجا لاؤ اور جو کچھ ان کے لیے کر سکو ان کے لیے کرو. ان کو حقیر مت سمجھو کہ یار یہ کیسا بوجھ ہمارے اوپر آ گیا، یہ کیسے بوجھ والے لوگ آ گئے. سمجھ رہے بات کو؟ اگر یہ مزاج ہمارا بن جائے گا تو تکبر ہم میں نہیں آئیں گا. عاجزی اختیار، انکساری کا پہلو ہر بار تھام کے رکھی اور لوگوں کو حقیر مت سمجھیے، چاہے جتنا چھوٹا ہو. بہت سی بار ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور بعد میں وہ ایسا نکلتا ہے کہ آپ خود تعجب کرتے ہیں. ہوتا ہے نا، لوگ لباس سے، مال سے، جیسا انسان دکھتا ہے اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، ہے نا. اسی لیے ہمیشہ عاجزی اختیار کرنے والا فائدے میں ہوتا ہے. ایک مرتبہ یہ ہوا ہمارے میرے سامنے کا واقعہ، IRC میں یہ واقعہ ہوا کہ ہمارا جو ہے ایک ماڈم خراب ہو گیا، انٹرنیٹ جس کے تھرو آتا تھا. اب ہم نے بہت سارے انجینئرس کو بلایا، بڑے بڑے انجینئرس آئے، فلاں 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 کمپیوٹرس والے یہ آئے، سب آ گئے، اس پہ سب کچھ محنت کر لی، لیکن کچھ وہ چلتا نہ تھا. ہم چاہ رہے تھے کہ ایک ساتھ پورے کمپیوٹرس ہمارے ایک ہی ماڈم ایکسیس کرے وداؤٹ پاسورڈ اور وداؤٹ ID کے، وہ چلنا چاہیے، بس ایک بار دے دیا وہ چلتے رہنا چاہیے. اور فنکشنز ہوتے ہیں، وہ سب آئے کر لیا، ایک نے فلاں کیا، دوسرے نے گھر لے جا کے ٹیسٹ کیا، تیسرے نے اپنی شاپ پہ لے گیا، چوتھے نے فلاں کیا. سب نے کہہ دیا یہ چل ہی نہیں سکتا. اتفاق سے کئی لوگ یہاں موجود تھے اس وقت جب وہ ڈسکس چل رہا تھا کیا کرے کہ نیا لے لے یا پرانا رہنے دے. اس زمانے میں کافی مہنگے آتے تھے ماڈل، 10 15 20 ہزار کے آتے تھے. تو ہم نہیں چاہ رہے تھے اتنا خرچہ پھر سے ہو. تو ہم نے ایک صاحب نے کہا کہ میں ایک شخص کو بھیجتا ہوں، آپ دیکھیے اس سے بات کر کے ہو سکتا ہے وہ سدھار دے. جب اس کو فون کیا تو وہ BSNL کا ایک آدمی تھا، اور وہ بیچارہ آیا تو سائیکل پر آیا، اب اس کا شرٹ بھی پھٹا اور پینٹ بھی پھٹا. ہم بولے بھائی کیا بات ہے؟ تو بولے میں آ رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا. تو ہم بولے ایک نیا مسئلہ بیچارے کے ساتھ، ایک تو آیا اتنی دور سے ہمارے لیے سائیکل پر، اس پر اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا. چلو اس کی مرہم پٹی کی، خون بھی نکل رہا تھا بیچارے کے ہاتھ سے، وہ کیے. ایک دم بالکل ملول آدمی، مطلب اس کو بیچارے کو چلنا بھی نہیں آتا، ٹھیک، اس کا رنگ بھی ایک دم کالا انتہائی، ٹھیک، ایک دم ڈھیلا ڈھالا آدمی. اور اب جب آیا تو اب پورے ہمارے انجینئرز اس کو دیکھ رہے ہیں، اب اس کو کئی کو لالی ہوں گی کیا معلوم. دیکھو فیض بھائی اس کو مت بتاؤ، وہ برباد کر دیں گا تمہارا سسٹم، خراب کر دیں گا وہ پورا. ارے اس کو کچھ نہیں آتا، یہ لوگ فلاں ہوتے. میں نے کہا اس کے ظاہر سے کیسا معلوم ہو رہا ہم کو وہ کیا کر سکتا؟ سائیکل پہ آیا تو آدمی کا عقل نہیں رہتی، اس کی صلاحیت نہیں رہتی. یہ سائیکل پہ آیا ایکسیڈنٹ ہوگا تو پھر تو بالکل ہی بےخوف آدمی تھا. مطلب کوئی پیمانہ تھوڑی ہے، اس کی عقل کیسے ماپ سکتے ہم کسی کی؟ ظاہر دیکھ کر کچھ بول سکتے لیکن جج نہیں کر سکتے ہم کہ وہ عقل مند ہوں گا، ہوشیار ہوں گا، آتا ہوں گا نہیں آتا ہوں گا. وہ آیا اور آ کر کہا کہ آپ کا سسٹم کہاں ہے؟ میں نے کہا ماڈم ہاں نہیں سسٹم کہاں ہے؟ وہ ماڈم پر گیا بھی نہیں. کہا اس کو لگا ہوا رہنے تو جائیں. صرف وہ میرے لیپ ٹاپ پر بیٹھا اور وہ سب لوگ دیکھ رہے، ویسا 2 4 5 یوں کرا. اس کو زیادہ لیپ ٹاپ بھی استعمال نہیں آتا تھا، اس نے سیکھا ہوا تھا بس ایسا کرنا، مطلب وہ یوز نہیں آتا تھا اس کو بس بتایا گیا تھا کہ ایسا یہ دبانا یہ دبانا یہ دبانا. اس کو اتنا نالج تھا. آیا یہ دبایا یہ دبایا، 2 4 بٹن دبایا. وہ بولے دیکھ لو ادھر چل رہا ہے کیا؟ سب جگہ سے چالو ہو گیا سسٹم. عام حالت میں تو دیکھ کر سب یہ کر رہے تھے کہ نہیں. تو اگر عاجزی اختیار کرے کوئی شخص تو وہاں جو ہے وہ ذلیل بھی نہیں ہوتا. ہو سکتا بھائی وہ انسان کر سکتا، ہم کیا جانتے اس کے بارے میں، اللہ نے کیا صلاحیت اس میں دے رکھی ہوئی، دیکھے تو صحیح، آزمائے تو صحیح. اور پہلے اگر ہم مذاق اڑا دیتے اور میں کہتا کیا آدمی لالی اتنے بھاری بھاری خوبصورت انجینئرس ہمارے نہیں کر سکے، یہ آدمی جو سائیکل پر آیا مال و دولت بھی نہیں کر سکیں گا، تو ہوتا تھا تو میں بھی ذلیل ہو جاتا اللہ کے سامنے بھی، بندوں کے سامنے بھی. لوگ بولتے دیکھو انہوں نے وہ کیا اس نے کہا. اور وہ آدمی بھی
میرے کو ہو سکتا سن لیتا تو ذلیل کرتا مجھے کہ یار دیکھو یہ آدمی مجھے ایسا سمجھ رہا، میں کیوں کروں اس کا کام. تو عاجزی نے فائدہ دیا نا. آپ کسی کو جج مت کیجیے اس کے حالات سے، انکساری اختیار کیجیے. اگر وہ بول رہا ہے تو ہو سکتا کرے، اس کو موقع دیا جائے. اگر فلاں ہے، لوگوں کو حقیر مت سمجھیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ جس کو حقیر سمجھ رہے ہو سکتا آپ سے چتر، چالاک، چال باز، اچھا اور ہنرمند ہو. ہم نہیں جان سکتے. تو تکبر ہمیشہ نقصان دے. تکبر کرنے والا نیچے ہی گرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا ہے. اس سے ہوشیار آ گیا تو گیا اس کا تو معاملہ، بیڑا غرق ہوا. لیکن عاجزی انکساری اختیار کرنے والا انسان کا ہو سکتا ہے اللہ نے دیا اس کو صلاحیت، اس میں وہ بچ گیا. اگر نہیں دیا ہوں گا تو ماشاء اللہ وہ بچ گیا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی عزت باقی رکھی. اور اللہ نے اس کو صلاحیت دی تو بھی بچ گیا ہو کہ دیکھو میں وہ کر سکتا ہوں گا، اور اس نے کر دیا. تو اپنے نہ قول سے ذلیل ہوا نہ اپنے فعل سے ذلیل ہوا. ٹھیک. تو ان کے ساری بہت فائدہ مندی ہوتی ہے، یاد رکھیں وہ کبھی نقصان نہیں دیتی. اور تکبر ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. اور بالخصوص میں خواتین سے اس چیز کے لیے گزارش کروں گا کہ تکبر سے پرہیز کریں. خواتین کا مزاج اس طرح سے بن چکا ہے کہ ہر خاتون دوسرے سے تکبر کرتی ہے. ایک متکبرین والا ماحول بن چکا ہے. چونکہ مرد آپس میں بہت زیادہ گھلتے ملتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، تو عاجزی اختیار کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے کر لیتے ہیں. اس لیے کہ جیسے تکبر دوسرا ہوتا ہے، سیدھے ہو جا بیٹا، سیدھا ہو جا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. عورتوں میں ایسا نہیں، چونکہ کنفائنڈ چھوٹے چھوٹے ایریوں میں ہوتے ہیں، اپنے گھروں کی حد تک ہوتے ہیں، لوگوں سے میل ملاپ زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو اپنے علاقے میں اپنے گھر میں رہ کر ایک قسم کا تکبر بنا لیتے ہیں. ہم سب سے اچھے، ہمارا معاملہ سب سے اچھا، اس سے اچھا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا لباس سب سے اچھا، ہماری تربیت سب سے اچھی، ہمارے بچے سب سے اچھے، ہمارے زیورات سب سے اچھے، ہمارے کھانے پینے سب سے اچھے، ہمارا رہن سہن سب سے اچھا. پوری دنیا اس کے بعد بیڑا غرق، وہ سب خراب ہے. سب سے اچھا مزاج ہم ہی سب سے اچھے. اور اس کی علامت ہی ہے کہ نہ ایک دوسرے کو سلام کرے. اس لیے کہ سلام نہ کرنا تکبر کی علامت ہے. اس لیے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا. جو سلام نہیں کرتا وہ متکبر ہے. کوئی سلام نہیں کرتا، خالی گھورتے ایک دوسرے کو. وہ کیوں نہیں کرتی؟ اور وہ بولتی وہ کیوں نہیں کرتی؟ بولتی میں مال میں اس سے زیادہ، وہ کیوں نہیں کری؟ بولتی میں خوبصورت تیرے زیادہ، تو کیوں نہیں کر رہی؟ دونوں کا چل رہا. میرا شوہر تیرے زیادہ کماتا تو میرا کون سا کم کماتا؟ تو پہلے سلام کر. میرے بچے تیرے سے زیادہ ہیں تو میرے لڑکے زیادہ ہیں، تیرے کو 2 لڑکیاں میں کوئی ایک لڑکا، میرا زیادہ پڑھ رہا ہے، تو سلام کر مجھے. تو بس دونوں کا معاملہ یہی چل رہا ہے. میرا شوہر تیرا باس، تیرے شوہر کا باس ہے، تو نے مجھے سلام کرنا چاہیے، میں کیوں تجھے سلام کروں؟ سمجھ رہے آپ؟ ہر جگہ جو ہے سلام سے پرہیز. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو سب سے بہترین سمجھنا، سب سے اعلیٰ سمجھنا، اس پہ تکبر. ہاں اللہ نے کوئی نعمت دی تو اب یہ کہ الحمدللہ اس میں ہماری کوئی خصوصیت تو نہیں، اللہ نے بہرحال یہ کروا دیا. میں ایک صاحب سے ملا جو عالم دین تھے اور تواضع اختیار کیا تھا انہوں نے. عموماً جو ہوتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے علم بھی انسان کو بگاڑ دیتا ہے. تواضع اختیار کیا تھا انہوں نے. وہ عالم دین نہیں تھے جو اپنے آپ کو تکبر فخر کرتے کہ میں عالم دین ہوں، تم کیا ہو، میں عالم دین ہوں، میرے سے پوچھو. حالانکہ علم کچھ نہیں ہوتا لیکن عالم دین کا نام ہے. تواضع تھا ان کے اندر کہ تو واقعی میں عالم دین ہے، دین کا علم رکھتے ہو. تواضع تو اصل چیز، تواضع کے بغیر کہا. تو کسی نے کہا یہ فلاں صاحب ہے جو مدینے سے فارغ تھے. کہا یہ ایک مدنی صاحب ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا لوگ مجھے کہتے ہیں، میں ایسا نہیں کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں مجھے مدنی، میں نہیں کہتا ہوں اپنے آپ کو اس طرح سے. تواضع تھا ان کا یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں مدینہ سے فارغ ہے. نہ ہوتا ہے نا انسان مدینے سے فارغ بولے تو اس کا ہاتھ کہاں سے کہاں معاملہ چل رہا ہے. لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ جب کسی نے کہا یہ مدنی صاحب فلاں، تو انہوں نے کہا لوگ مجھے ایسا کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں ایسا. مطلب لوگوں نے لگا دیا یہ لقب میرے ساتھ یا میری پہچان بنا دی، لیکن میں اس کو نہ اپنی شناخت مانتا ہوں، نہ اپنے تعارف میں کبھی وہ بولتے ہیں کہ میں مدنی فلاں ہوں. نہیں، وہ بولتے لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا اپنے آپ کو. سمجھ رہے انہوں نے تواضع اختیار کیا، عاجزی اختیار. تو جب عاجزی بندہ اختیار اللہ کے لیے تو اس کو اللہ رفعت دیتا ہے. اب کوئی سمجھ رہا ہے ایسا رہنے سے اللہ مجھے رفعت دیں گا، دنیا میں میری عزت ہوگی. کچھ نہیں عزت ہوتی آپ کی، کچھ عزت نہیں ہوتی، کوئی رفعت نہیں دیتے آپ کو، بلکہ آپ لوگوں میں حقیر جانے جاتے. جب آپ اس مجلس میں آ جاتے ہیں تو لوگ اور ماشاء اللہ کیا بڑے ہیں فلاں فلاں ہیں، اور جیسے جاتے ہیں بہت ہی گھٹیا انسان ہے، ایسا نہیں کیا تو آتا نہیں بول کے کیا تھا میں نے. اس کو عزت نہیں دی تو اس کو آتا نہیں بول کے ہم نے دیا، بس رشتہ قائم رکھنا ہے، دوستی قائم رکھنا ہے. تو آپ کو اونچائی کہاں ملی آپ کو؟ ہاں کچھ حلقے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی معرفت ہے، اور جن حلقوں میں آپ اپنے آپ کو مشہور سمجھتے ہیں وہ خود پورے متکبرین ہوتے ہیں. تو وہ خود آپ کو بعد میں حقیر بتانا ہی ہے. ابھی سامنے ہیں 2 مالدار اور دونوں تکبر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر لیں گے. جب ایک چلائیں گے بولیں گے ارے وہ حقیر ہے، نوکر تھے ہمارے پاس کام کرتے تھے، ہمارے بیلوں کا گوبر اٹھاتے تھے، اب بھی اللہ نے دیا ان کو. تو یہ اپنا خاندانی مال و دولت کو تکبر بنائیں گے آپ کے ابھی حال کے مال و دولت پر. تو آپ کے خود ایسے حلقوں میں جہاں متکبرین جمع ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، وہاں بھی کوئی وہ معروف نہیں ہوتے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو عاجزی اختیار کرنے والے کو ہر جگہ فائدہ ہے، ہر جگہ فائدہ ہے. اور اس کے بڑے جو ہے فائدے. اور اگر تکبر کریں گا، مال دولت اولاد حسن خوبصورتی اور جو کچھ نعمتیں کیا کچھ نہیں ہو سکتی اللہ کی، کیا کچھ نہیں ہو سکتی. تمام پہ اگر ہم تکبر کریں گے تو یاد رکھیے پھر بہت برا حال ہوگا. ٹھیک، اچھی چیزوں کا استعمال تکبر نہیں ہے. حق کے آنے کے بعد اعراض
اور لوگوں کو حقیر جاننا، پھر اللہ کی نعمتوں کے عوض لوگوں کو حقیر جاننا، یہ بھی تکبر کا شے ہو سکتی ہے۔ اچھا لباس بھی ہو سکتا ہے، مال و دولت، تو اس سے بہت زیادہ پرہیز کرے۔ خواتین بالخصوص تکبر کو نکال دے، ورنہ متکبرین، کیا ہم چاہتے ہیں کہ روز قیامت ہم چھوٹے چھوٹے ہو؟ آخرت میں عزت ملے، وہ اصل عزت ہے۔ اوپر لوگ پہچانے، وہ اصل پہچان ہے۔ نیچے تو ہوتا ہے نا بھائی، فلاں آدمی نکلا اور لوگ بولے فلاں ایک صاحب تھے، ایک دم میرے ساتھ چلنے لگے اور بہت لوگ ان کو پہچانتے تھے۔ میں نے کہا بڑے ماشاء اللہ لوگ پہچانتے۔ دوسرا آدمی، ارے اس کو کیا حجام چمار والے ایسے لوگ پہچانتے اس کو، میری پہچان دیکھو بولے کتنے بڑے بڑے لوگوں میں، میرے کو اوپر کے لیول کے لوگ پہچانتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اوپر کے لوگ پہچانے آپ کو، ہے نا، تو وہ آپ کی بڑی پہچان ہے۔ تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اوپر آپ کی پہچان اور عزت ہے، وہ اصل عزت ہے نا۔ دنیا میں تو لوگ حقیر سمجھ رہے تھے آپ کو، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے، لیکن جب مر کر گئے تو فرشتے استقبال کو کھڑے ہو، یہ عزت ہے۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے موت سے پہلے استقبال کو کھڑے ہوتے ہیں۔ جب فرشتے ان کو لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے ان کے استقبال کو کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے آسمان کے کھڑے ہوتے ہیں، ساتویں آسمان تک ان کے لیے انتظار ہوتا ہے فرشتوں کا۔ پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے اسے واپس جا کے زمین میں ڈال دو، اس لیے کہ میں نے اسے اسی سے بنایا تھا اور اسی میں ہی واپس جائیں گے، اور دوبارہ میں ان کو مٹی سے اٹھاؤں گا۔ اس کو لا کر اندر آسانی سے آرام سے سلا دیا جاتا ہے۔ اور جو متکبرین تھے، کافر تھے، منافق تھے، جن کو اب جہنم ہو چکی ہے ان کے اس میں، تو وہ لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ دنیا میں پھٹ کے پہلا فرشتہ آتے بولیں گے نکل باہر، بہت ہو گیا تیرا، وہیں سے خوف۔ آسمان کے پہلے فرشتے پہلے آسمان کے بولیں گے کون آ رہا ہے مغضوب، گندی بدبو آئیں گے اس سے، پھینکو اس کو نیچے، نہیں آنے دیں گے، دروازے بھی نہیں کھولیں گے۔ تو پہچان اوپر ہونا چاہیے نا، ہائر لیول پر، تو وہ پہچان اصل ہے۔ تو ایسی پہچان ہو انسان کی کہ مرنے سے پہلے فرشتے اس کا انتظار کریں، اور وہاں لوگ پہچانے، وہ معرفت، وہ پہچانے، روز آخرت لوگ اس کی عزت کریں، یہ اس کی عزت ہے نا۔ آخرت میں اس کا سر اونچا ہو، وہ جہنم ہی نہ جائے، یہ اس کی عزت ہے، ورنہ جہنم میں جا رہے دنیا میں اکڑ کر کے کیا فائدہ ہو؟ تو عاجزی اختیار کرنا چاہیے، تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ پسند کرتا ہے تواضع کو، ہر نبی نے تواضع اختیار کیا، ہر جو ہے سلف صالحین تواضع اختیار کرتے تھے، عاجزی اختیار کرتے تھے، انکساری اختیار کرتے تھے، اور کبھی دوسرے کو چھوٹا نہیں سمجھا۔ حالانکہ انبیاء تو اتنے اونچے ہوتے اپنے مرتبے، اپنے علم، سب چیزوں میں۔ اب اگر کوئی کہے کہ میرا منسٹری لیول تک پہچان ہے تو آپ بولتے کیا بھاری آدمی۔ انبیاؤں کی پہچان تو اللہ سے ہوتی ہے نا، سیدھا فرشتہ آتا ہے وہاں سے لے کر پورے میسیجز، پیغام، تو ان کی پہچان تو کیا پہچان ہوتی ہے زبردست، اس سے اونچا اور کیا ہوگا کہ اللہ سے ان کی سیدھا پہچان ہوتی ہے، وہاں سے ان کو پیغام سیدھے آتے ہیں اوپر سے احکامات۔ پھر بھی وہ سب سے عاجز انسان ہوتے ہیں، انسانوں میں سب سے انکساری، سب سے زیادہ انکساری اختیار کرنے والے لوگ یہی ہوتے ہیں۔ تو مومن بھی جو مسلمان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے، وہ کائنات میں اپنے آپ کو جانتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ اگر تکبر کرنا ہوتا تو پہاڑ ہے نا ایک سے ایک بلند، تکبر کرنا اگر ہو تو پہاڑ کر سکتا ہے نا، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق پہاڑی ہے نا دنیا کے اندر، زمین کے اوپر بھی کئی کلومیٹر اور نیچے بھی کئی کلومیٹر جاتا ہے، اس کو حق ہے تکبر کا۔ اور اللہ نے مثال بھی دی کہ تم اگر تکبر کرتے ہو تو تم کیا پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو؟ نہیں۔ تو دیکھو اگر حق ہوتا تکبر کا کسی کو تو پہاڑ کو ہوتا، اور نہ ہی تمہارے چلنے سے کوئی زمین پھٹتی ہے، کوئی اتنی بھی بدھارکاری اور بھاری نہیں ہو تم کہ چل رہے تو زمین پھٹ جا رہی تمہاری، کچھ بھی نہیں حیثیت، بلکہ زمین کا ایک چھوٹا سا پتھر آ گئے تو منہ کے بل گر کے اٹھ پٹ جاتے تمہارے، یہ تو تمہاری اوقات اور حیثیت ہے، اور تم چلے تکبر کرنے۔ تو اگر تکبر کرنا ہوتا تو پہاڑ کو حق تھا، مطلب کچھ لگتا اس کے لیے، کچھ سوٹیبل بھی ہوتا کہ تکبر کرے، اتنا بڑا ہوتا ہے وہ، زمین کو جو ہلنے سے بچاتا ہے۔ والجبال اوتادا، قرآن میں اللہ نے کہا، اوتاد مطلب یہ میخیں ہیں، یہ اسپیکس ہے جو زمین کو ہلنے سے روکتی ہے، مطلب کتنی بڑی حیثیت ہے اس کی۔ تو وہ کرتے تکبر، تو کچھ سمجھ میں آتا ہے یار ان کے پاس کچھ ہے تکبر کو، اتنے بڑے بلند ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، ہواؤں کو پھیر دیتے ہیں، بادل ان کو چیر نہیں سکتے ہیں، آندھی ان کو اثر کر نہیں سکتی، انسان ان کو کچھ نہیں کر سکتے، اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو وہ جو پہاڑ ہے وہ بھی تکبر نہیں کرتے، اور نہ ہی چلنے سے میری زمین پھٹتی ہے، بلکہ پھٹنا تو ضرور، ایک پتھر لگ گیا زمین کا تو منہ کے بل گر جاتے ہیں ہم، تو پھر کس لیے تکبر رکھا ہے نا۔ تو عاجزی اختیار کیجیے، اس سے بڑے فائدے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے تواضع، جو عاجزی اختیار کرتے، قرآن میں ان کی تعریف کرتا، حدیث میں ان کی تعریف، اور جو تکبر کرتے ہیں، کبر کرتے ہیں، اپنی بڑائی کرتے ہیں، شیخی خوری کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، آخرت میں بھی یاد رکھے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت میں 215 فرماتا اور کہتا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین آپ کے پیروکار ہو گئے ہیں، نبی جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں، جو اتباع کر رہے ہیں آپ کی، ٹھیک کر رہے ہیں، ان کے لیے اپنا بازو جھکا دو، تواضع اختیار کر۔ اے نبی وہ لوگ، اللہ فرما رہا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، ٹھیک، کہ اپنے عاجزی کے بازو پست کر دو، مطلب لوگوں کے سامنے عاجزی اختیار کرو نبی، اور بالخصوص ان لوگوں کے سامنے آپ عاجزی اختیار کیجئے جو مومنین ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں،
ہے نا. آپ اگر ان سے سختی کریں گے، ان سے تواضع نہیں کریں گے تو وہ بہت ناراض ہو جائیں گے، دور چلے جائیں گے. تو اے نبی آپ عاجزی اختیار کیجیے ان لوگوں سے. اللہ نے فرمایا لمن اتبعک، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. تو مومن دوسرے مومن کے سامنے کتنا عاجز ہو جب نبی کو حکم آ رہا ہے کہ مومنوں کے سامنے عاجزی کرے. مطلب جو آپ پر ایمان لا، عاجزی اختیار کیجیے. آپ سختی کریں گے، ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے تو ہو سکتا ہے بھاگ جائیں گے آپ سے دوری. عاجزی اختیار کیجیے، تواضع اختیار کیجیے. تو نبی کو حکم آیا تواضع اختیار کرنے کا مومنوں کے ساتھ، تو ہم مسلمانوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے سے تواضع اختیار کرنا چاہیے. یاد رکھیے، جھکاؤ رہنا چاہیے. حقیر مت سمجھیے کسی مومن کو، یا کسی نعمت پہ اپنے آپ کو اکڑ مت بتائیے کہ نعمت میرے پاس ہے. عاجزی اختیار کیجیے، تواضع کا بازو پست رکھیے. نبی کو حکم آیا ہے. ٹھیک. اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 37 میں، اور فرمایا اور کہا ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ اور زمین پر اکڑ کر مت چل. نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی تیرے چلنے سے زمین پھٹ سکتی ہے. اکڑ کر کیوں چلتا ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چل، تکبر مت بتا، بڑاپن مت بتا اپنا، اللہ کی نعمتوں پر اتراتا مت چل. اس لیے کہ نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے، اتنا اونچا ہے، اور نہ ہی تو تیرے چلنے سے زمین پھٹنے والی ہے. کچھ بھی نہیں ہونے والا، کوئی حیثیت نہیں تمہاری. تو کیوں، کس بات کیا کر تم میں، کس بات کیا کر. تو اللہ نے یہاں منع کیا زمین پر اکڑ کر چلنے سے. اور حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک شخص زمین پر 2 چادریں اپنے آنکھ پر ڈالے اکڑ کر چلیں. 2 چادروں سے مراد نیچے اور اوپر کا کپڑا اس نے ملا، پینٹ شرٹ بولیے، کرتا پاجامہ، جو بھی نیچے اور اوپر جس طرح لباس ہوتا ہے، نیچے ایک چادر باندھی، اوپر ایک چادر باندھی، اور بڑا اکڑ کر چلنے لگا دنیا کے اندر کی. ایسی چادریں کہاں ہیں کسی کے پاس. تکبر کیا اس نے اپنے لباس پر. تو اللہ رب العزت نے اس کو زمین میں دھسا دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت تک وہ زمین میں دھستا جائے گا. عبرت ہے وہ لوگوں کے لیے. تکبر کیا اس نے، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا رہا تھا. الحمدللہ اللہ نے چادر دی. دیکھو کتنے لوگوں کو یہ بھی نصیب نہیں، لیکن اس نے اس نعمت کا جو اللہ نے دی اس نعمت پہ تکبر کبر کیا اور اکڑ کر چلنے لگا دنیا کے اندر، اور 2 چادریں ڈال کر اکڑ کر چلنے لگا. اللہ رب العزت کو اس کی ادا بہت ناپسند آئی. اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. قارون ہمارے سامنے مثال ہے. قارون نے جو اللہ کی دی گئی نعمت دولت جو اس کے پاس، جس پہ تکبر کیا ہے نا. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، کہ احسان کر دوسروں پر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو اس نے کہا اے موسیٰ تم مجھے کہتے ہو زکوٰۃ، مطلب زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تھا اللہ نے مجھے، میں نے تو اپنی محنت سے کمایا یہ دولت. تکبر کیا اس نے اس نعمت کو یہ سمجھا کہ اس کے ہاتھ کی کمائی ہے. اللہ رب العزت نے کیا کیا، اس کو اور اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. جب دھسنے لگا تو کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر، اور میں معافی چاہتا ہوں. اس وقت معافی ملتی ہے نہیں. اس کے خزانے بھی دھسا دیے گئے اور وہ بھی زمین میں دھسا دیا گیا، ختم کر دیا گیا. اللہ نے اس خزانوں کے ساتھ اس کو زمین نے نگل لیا. اندازہ لگائی. اور جس کے تعلق سے قرآن نے کہا ایک بہت بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں لے کر چلتی تھی. یا کچھ اس میں آتا ہے کہ 20 اونٹ صرف اس کی چابیوں سے لدے ہوتے، جو خفل ہوتے اس کے خزانے کی. اندازہ لگائی. اس نے تکبر کیا. حالانکہ اس کا کام تھا شکر ادا کرے الحمدللہ اللہ کا مجھے دولت دی، اور موسیٰ تم برحق آئے ہو، تم زکوٰۃ لینے آئے اور یہ حق ہے اللہ کا، اس لیے کہ اس نے مجھے یہ نعمت دی، یہ لو زکوٰۃ. یہ اس نے کہا مجھ سے زکوٰۃ، جو پیسہ میں نے اپنے محنت سے کمایا ہے. تکبر کیا اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ. حق کا انکار بھی تکبر ہوتا ہے. اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. زکوٰۃ دینا حق ہے پیسے کا، حق کا انکار کیا، تکبر کیا. اللہ نے اس کو برباد کر دیا. ہر متکبر، اچھا لباس والے، مال و دولت والے، ایسی کئی مثالیں قرآن میں کئی مثالیں دی گئی ہے نا. ایک مثال اللہ نے سورہ نون میں دی، معاف کرنا سورہ قاف کے اندر بھی ایک مثال اللہ رب العزت نے. سورہ کہف کے اندر ایک مثال ہے، بڑی بہترین مثال ہے کہ 2 دوست چلے باغ میں جانے لگے. ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کیا تمہیں لگتا ہے دوبارہ قیامت آئیں گی، یا یہ کبھی یہ قیامت آئیں گی اور کبھی میرا یہ کھیت ختم ہوگا؟ تو پہلا دوست جو ایمان والا تھا کہا اپنے ایمان کی سلامتی چاہو، اور کیا بول رہے ہو تم، اللہ قادر ہے اس پر کہ اس کو ختم کر دے نعمتوں کو. ٹھیک. اور تم یہ کہتے جب تم نے باغ میں اتنی نعمت دیکھی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں. اور تم یہ کہہ رہے ہو الٹا، اتنی نعمتیں دیکھ کر تم اتنے بڑے ہو، اپنے آپ کو تکبر کر رہے ہو حق کے خلاف، اور یہ کہہ رہے ہو کیا تمہیں لگتا ہے اس باغ پر کبھی زوال آئے گا؟ اللہ قادر ہے اس پر. کون اس پر زوال لائیں گا؟ اور اس کھیت سے چلا گیا. جب دوسرے دن کھیت، اور کھیت بھی کیا تھا، اس کا بیچ میں سے نہر جاتی تھی، دونوں طرف کھیت تھا. ایسا کھیت جس کے بیچ میں سے ندی جائے، جو لوگ کھیتی کرتے ہیں اس کی ویلیو جانتے ہیں. دوسرے دن آیا تو پورا کھیتی خاک ہو چکا تھا جل کر. تب کہا میں غلطی پر تھا اور تم حق پر تھے. لیکن کیا فائدہ، اب کیا فائدہ کہ تکبر کر چکا تھا اور سزا مل گئی اس کو اس کی.
ٹھیک. اسی طرح سورہ قاف کے اندر اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک والد تھا جو لوگوں کو زکوٰۃ دیا کرتا، صدقات دیتا، جب مال آتا اس میں سے خیرات کرتا. جب باپ مر گیا تو بچوں نے کہا ہمارا باپ بیوقوف تھا، کائے کے لیے دیتا ہو، محنت ہم کریں اور غریبوں کو دیں. یہ غریب جو ہے نا ہمارے باپ نے ان کو بگاڑ دیا. اب جب ہم کھیتی کریں گے، کاشتکاری کریں گے، جب کٹائی کریں گے یہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے بھکاری پورے کے پورے. تو کیوں نہ ایسا ہو راتوں رات جا کر سب کاٹ کے صاف کرتے، صبح بھکاری آنے تک معاملہ ختم، کوئی صدقات نہیں. اس لیے کہ انہوں نے سمجھا یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے باغ کی جو کھیتی آتی ہے. اور صبح صبح سویرے سویرے اٹھے، باغ کی طرف گئے تو آ کر جب دیکھا تو باغ غائب تھا. تو ایک نے دوسرے سے کہا شاید غلط جگہ آ گئے ہم، شاید غلط جگہ آ گئے. ٹھیک. اس میں ایک تھا لیکن وہ بھائی میں جو کہہ رہا تھا ایسا مت کرو، ہمارا باپ صحیح کر رہا تھا. ایک دوسرے بھائی نے نہیں سنا تو اس دوسرے نے کہا یہ غلط کھیت پر نہیں آئے، ہمارا ہی کھیت ہے. میں تو تم سے کہہ رہا تھا یہ چیز، یہ ہمارا ہی کھیت ہے. انسان کھیت نہیں بھول سکتا، سب بھول سکتا ہے اپنا. آدھی رات کو بھی ایک کاشتکار اپنے کھیت میں برابر جاتا اور کھیت سے برابر نکلتا. تو کہا اپنا ہی کھیت ہے یہ، ہم بھول نہیں رہے کچھ بھی. دوسرے بھائی کہنے لگے شاید ہم غلط جگہ آ گئے. کوئی غلط جگہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی کھیت ہے. صبح ہونے تک پورا کھیت اللہ رب العزت نے ایک ہوا کا وہ آیا، آندھی آئی اور پورے کھیت کے پھل برباد کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے تکبر کیا کہ یہ تو ہم کماتے محنت سے، غریبوں کا کیا حق ہے، یہ بھکاریاں آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے ہم سے. تکبر بہت خطرناک چیز ہے. اور متکبر کو اللہ بہت جلدی بدلا دیتا ہے، اس کو بہت لمبا ڈیوریشن، زیادہ لمبا نہیں لگتا. دنیا میں ہی ایسا ذلیل ہوتا ہے کہ بس دنیا دیکھتے رہ جاتی کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. جو اتنا بڑا متکبر تھا منہ کے بل گھسیٹ کے دنیا میں ذلیل کیا گیا. یاد رکھیے بہت خطرناک بات ہے تکبر سے اجتناب. تو کہا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کر مت چل، اکڑ مت دکھاؤ، تکبر مت کرو، کبر مت بتاؤ. ٹھیک. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور مومنوں کی ایک صفت بیان کی. دیکھیں صفت اس طرح سے بیان کی سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 73 میں فرمایا آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں برتری اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے. آخرت کا گھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں برتری، دوسروں سے اونچے بتانے کے لیے نہیں لڑتے ہیں اور فساد نہیں مچاتے، فساد نہیں کرتے. برتری ایک تو کہ ہم تم سے اچھے، ہم تم سے وہ ہے، اور دوسرا زمین میں فساد نہیں کرتے. ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے قیامت تک گھر بنایا ہے جو ایک دوسرے برتری، میں تم سے اچھا، میں تم سے، اس میں نہیں. اگر کوئی آگے پوچھے کہ کیا آپ سب سے اچھے، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ مال والے، تو آپ کہے اللہ ہی جانتا ہے بھائی، میں تو نہ علم رکھتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی مال ہے، نہ کوئی دولت ہے. ٹھیک. اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کی یہ بولنے سے اس کو تکبر آ جائے. ہاں کچھ جگہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کچھ چیزیں تاکہ اللہ کی اس نعمت کو دیکھ کر دوسرے بھی جو ہے آمادہ ہو کہ میں بھی یہ کام کروں. وہ ایک الگ چیز ہے، نیت اصل ہے یہاں. لیکن اگر نیت دکھاوا ہو تو آپ عاجزی انکساری اختیار کیجیے. ٹھیک ہے. تو آخرت گھر تو ان لوگوں کا ہے جو دنیا میں برتری کے لیے نہیں بھاگتے ہیں اور فساد نہیں کرتے. تو دنیا میں اگر ہم برتری کے لیے دوسرے انسان سے اچھا بولنے کے لیے نہیں دوڑیں گے تو آخرت میں ظاہر سی بات ہے اس انکساری کی وجہ سے اللہ کچھ نہ کچھ بدلا تو دیں گا نا، ان کو انسانوں پہ برتری ضرور دیں گا. ٹھیک. اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ ان اللہ اوحی الیہ، کہ بے شک اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ تواضع کرو اور کوئی کسی پر فخر اور بڑائی نہ کرے. اللہ نے مجھے وحی کی اور یہ حکم دیا کہ تواضع اختیار کرے نبی، اور کوئی کسی پر بڑائی نہ کرے. میں تم سے بڑا، میں تم سے اچھا، میرے بچے تم سے اچھے، تم سے زیادہ اچھے پڑھتے، تمہارے بچوں سے زیادہ اچھے ہیں، فلاں ہیں، خوبصورت ہے، یہ ہے، مال میرا زیادہ ہے، میری بیوی تم سے خوبصورت ہے، ہمارے بچیاں دیکھ لو، ہمارا خاندان دیکھ لو، تم سے زیادہ اچھا ہے، ہماری دکان تم سے اچھی ہے، ہمارا فلاں، ہماری گاڑی، ہمارا لباس. نہیں نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں. فخر مت کرو کسی چیز پر، برتری معاملہ دنیا میں برتری کا مت کرو. تو مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں تواضع اختیار کروں، عاجزی اختیار کروں، اور کسی چیز پہ فخر اور بڑائی نہ کروں اپنی. ٹھیک. فخر اور بڑائی نہ کرے اور نہ کوئی دوسرے پر زیادتی کرے. اور یہ بھی حکم ہے اللہ کے رسول کو کہ ایک دوسرے پر کوئی زیادتی نہ کرے، اس کا حق نہ چھینے جو اس کا حق، اس کو حق دیجیے جس کا حق اس کو دیجیے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وحی کی، قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ بھی وحی اللہ کے رسول فرمائے. مجھے یہ بتایا گیا بذریعہ فرشتے، یہ وحی مجھ پر آئی کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو. اور جب نبی کو تواضع کا حکم دیا گیا تو نبی کے پیروکاروں کو تواضع تو بہت زیادہ بدرجہ اولا ضروری ہے نا. تو میں کہوں گا خواتین سے بھی کہ بہت زیادہ تواضع اختیار کرے، مردوں سے بھی بہت زیادہ تواضع اختیار کرے، ورنہ اللہ کی چند نعمتوں پر مرد بہرحال کچھ نہ کچھ حد تک جاتے ہیں لیکن عورتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اور تکبر، بڑائی، اپنا مطلب فخر کہ ہمارے کو دیا، ہمارے پاس یہ فلاں ہے. اور کبھی کبھار ایسی نعمتوں پر جو نعمتیں آپ کی بھی نہیں ہوتی. کسی گھر سے آپ کو پیغام آیا، اس گھر میں آپ کو نکاح ہو گیا، اس گھر میں اس میں مال و دولت تھی، اس میں آپ کی کیا خصوصیت جو مال و دولت تھی اس گھر میں؟
کچھ تھا؟ آپ نے کچھ کس لیے فخر پھر کہ میں فلاں کی بیوی ہوں، فلاں کی بیٹی ہوں، فلاں کی ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں؟ نہیں، یہ سب آپ نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے. اللہ کی نعمتیں ہیں، جب تک ہے استعمال کر لو صحیح اور ختم کر دو. جس دن چلے جائیں گے تو پچھتا کر فائدہ کیا؟ ایسے بہت بڑے بڑے مالدار لوگ تھے جو کہیں اپنے وقت کے سب سے بڑے بڑے خلیفہ اور وہ گزرے، لیکن ایک ہی زندگی میں انہوں نے جو بھکاری بن دیکھا ہے نا. جب اس میں جو ہے بربروں نے، جو امیت تھے، امیہ ایک خلافت تھی، بہرحال ان کی بہت بڑی خلافت تھی. جب اسپین میں ان کی خلافت ختم ہوئی، ان کو وہاں سے نکالا گیا، تو ان کے جو ہے ایک جو شہزادی تھی یا اس کی ماں تھی، اس شہزادی کی بہرحال ایک رانی تھی، وہاں سے نکلی اور بغداد آئی. بغداد آ کر اس نے جو ہے اجازت لی کہ عباسی خلیفہ سے میری ملاقات کی جائے. لوگوں نے ملا دیا. جب گئے تو عباسی خلیفہ یہ سمجھا کہ شاید آپ بھیک مانگنے آئے ہوں گی، بولنے آئیں گے کہ مجھے مدد کرو، ایک محل دے دو. اب ظاہر سی بات ہے ایک زمانے کی رانی ہے وہ. جب وہ آئی عباسی خلیفہ کے پاس تو آ کر کہا کہ میں اس لیے نہیں آئی ہوں کہ تم میری کوئی مدد کرو، میں صرف اس لیے تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے کہ میرا حال جو ہوا ہے یہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ نے جو نعمت دی اس کا صحیح استعمال کرو. کہ بادشاہت تھی ختم ہو گئی، آج بھکاری بن کے در در گھوم رہے، تو صرف بتانے آئی ہوں کہ میرا حال جیسا ہوا ہے تمہارا بھی ہو سکتا ہے، تو اپنی اصلاح کر لو اور اللہ نے جو نعمت دی اس کو استعمال کرو. تو دنیا میں لوگوں نے ایسی مثالیں دیکھی کہ سب سے مالدار سب سے غریب ہو گئے، سب سے صحت مند سب سے بیمار ہو گئے، سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ بدتر ہو گئے دیکھنے دکھانے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو برباد کیا. ایکسیڈنٹ ہو گیا، چہرہ خراب ہو گیا، کیا کریں گے ہم اس خوبصورتی کو؟ تکبر کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ بھی اللہ بہت جلدی دیتا ہے، یہاں دنیا کے اندر ہی مل جاتا ہے. تو تکبر یاد رکھیے بہت گھناؤنی چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، تو بہت اس سے پرہیز کریں. نبی کو حکم آیا کہ تواضع اختیار کرو، فخر مت کرو، فخر مت جتلاؤ میرا یہ، میرا وہ، میرا ہم ایسے اور ہمارا ویسا اور فلاں ایسا. اللہ کی نعمت الحمدللہ نے مجھے اچھی اولاد دی، الحمدللہ. اللہ تمام کے لیے اس معاملے میں آسانی اس طرح سے ہو. یہ نہیں کہ ہمارے بچے سب سے اچھے لاؤ، تمہارے بچوں سامنے کھڑے کرو، کبھی بھاری بھرتے ان سے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اللاجیکل ہے. میں سمجھتا آپ نے تربیت کی، لیکن اس کے بعد بھی اگر اللہ نہ چاہتا تو اللہ کی نعمت ہوئی نا. کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی ہوں گی، لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہیں لایا، کیا کرتے پھر؟ تو اصل آپ کی تربیت نہیں، اصل آپ کی تربیت کے ساتھ پہلے اللہ کا فضل اور پھر آپ کی تربیت. اللہ نے چاہا کہ وہ نیک بنے اور پھر آپ نے تربیت بھی ویسی کی. کبھی بہت برے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے بچے ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کافر ہے، بچے ایمان والے، ایسا بھی ہوتا ہے. اس میں کیا ان کی خصوصیتیں نہیں، اللہ نے چاہا اور ان کو ایمان دے دیا، ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، سمجھے؟ تو پتہ چلا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس میں میری کوئی خصوصیت نہیں. ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، تو اپنی خصوصیت مت جانیے، اس کو اپنی خصوصیت مت جانیے. ٹھیک اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبی بھی مبعوث کیا اس نے بکریاں چرائی ہیں. جو نبی بھی اللہ نے بھیجا اس نے کیا کیے؟ بکریاں چرائی ہے. کتنا عاجز بنایا انبیاؤں کو اللہ نے کہ ان سے بکریاں چرائی. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ صحابہ کو بہت سے نہیں مانتے، بہت سے لوگ نئے تھے یا رسول اللہ کی پرانی زندگی نہیں جانتے تھے. تو کہا کہ آپ نے بھی؟ تو کہا میں نے بھی، جب میں مکہ میں چھوٹا تھا تو بہت سارے جو ہے قریش کی بکریاں چرائی ہے کچھ پیسوں کے عوض. ہر نبی نے بکری چرائی. کیوں؟ تواضع. اللہ نے تواضع اختیار کرایا ہے نا. بکریاں چرانا آسان کام نہیں ہوتا ہے، اور آج کل کی بکریاں چرانا تو بہت سا ہو سکتا ہے آسان. اس زمانے میں، جس زمانے میں جب بکری لے کے جنگل نکل جاؤ تو بھیڑ آ جو ہے بھیڑیا آ سکتا ہے بکری کھانے، شیر آ سکتا ہے، لکڑ بگے آ سکتے، کچھ بھی تو آپ کی بکریوں کی حفاظت کرنا ہے آپ کو. ساتھ میں بکریاں کدھر ہی بھاگتی ہیں، ان کو لے کر چلنا ہے، اس ریوڑ کو جہاں سے لے گئے وہاں پہنچانا ہے رات میں لا کر. بہت ذمہ داری کا کام ہوتا. تو کہا ہر نبی نے بکریاں چرائی. حالانکہ انبیاء تھے، بڑے تھے، اللہ نے ہاتھی چرانے کو دینا تھا، ڈائناسور زندہ رکھنا تھا، تم چراؤ، بڑے لوگوں بڑے کام کریں گے. چھوٹی سی مخلوق بکریاں چرانے لگ گئی. تواضع عاجزی اس سے اختیار ہوتی. تو کہا اللہ آپ نے تو کہا میں نے بھی چند پیسوں کے عوض قریش کی بکریاں چرائی جب میں چھوٹا تھا وہاں. ہر نبی نے بکری چرائی. تواضع اختیار کرا اللہ نے انبیاء کو. مطلب چھوٹے چھوٹے کام بھی کیے انہوں نے، اتنے بڑے لوگ ہونے کے باوجود بھی، ہے نا. اب میرا معاملہ تو یہ کہ میں اگر ایک گاڑی کا مالک ہوں تو میں تھوڑی اس کو ہاتھ لگا سکتا کچھ خراب ہو. نوکر تم دیکھو، فلاں تم دیکھو، میں تو بہرحال مالک ہوں اس گاڑی کا. انبیاء کو دیکھا بکری چرا رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں ایسا کیسا اللہ نے مجھے بکرا چرایا، کچھ تو بڑا کام لینا چاہیے تھا میرے سے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ بکری چرائی. تواضع دیکھی ان کے ساری، ان کو پریکٹس دی گئی بچپن سے، ان کے ساری تواضع اختیار کیا. ٹھیک. تو عرض کیا کہ آپ نے تو فرمایا میں نے بھی چند خیرات، چند چاندی کے ٹکڑوں کے بدلے جو ہے بکریاں قریش کی چرائی ہیں. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر مجھے بکری کا کھر یا ٹانگ کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا. اگر مجھے بکری کے کھور یا ٹانگ کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا اسے. تھوڑا سا اس بات کو اس زمانے کے لحاظ سے سمجھنا پڑے گا. جس زمانے میں بکری سب سے اعلیٰ چیز، اس کی ٹانگ اور کھور پھینکنے والی چیز رہتی تھی.
یہ استعمال کی نہیں ہوتی تھی. آج الگ بات ہے کہ پائے کھانے کے لیے لوگ ترستے تڑپتے بھاگتے دعوت دے تو چلے جاتے, بلکہ بولتے بناؤ, چونکہ اب قیمتی چیز ہو چکی ہے. لیکن اس زمانے میں سب سے آخری چیز تھی. اچھی چیز تو وہی کہ آپ گوشت بنائیں, اس کے سب سے اعلیٰ گوشت کا جو حصہ ہے سب سے بہترین, جہاں بڑا بڑا گوشت کے ٹکے نکلتے وہ کھلائے تو یہ ہوا. یا کچھ ایسی چیزیں جو لذیذ بنتی ہے وہ غذائیت ہو. اور پائے تو سب سے لاسٹ ہوتا ہے نا, آخری چیز ہے. تو رسول اللہ فرمایا اگر مجھے کوئی پائے کی بھی دعوت دے, مطلب یہ مجھے پتا ہو کہ بکری کھا چکا ہے پوری بنا کر, لیکن جو بچے ہوئے کھور ہے جس کو جلا کر رکھ دیا ہو اور کسی کھلانا, اگر اس کی دعوت بھی دے تو میں قبول کر لوں گا اس کی دعوت, میں نہیں بولوں گا اس کو. اور اگر مجھے تحفے میں کھور بھیج دے, بکری کاٹی, اب کھور کون صاف کرے گا, کون جلائے گا, کس کو آتا, وہ 4 کھور پڑوسیوں کو بھیج دو اٹھا کر. کرتے ہیں نا ہم لوگ, بھائی غریب کو دے دو. گھر میں عقیقہ ہوتا ہوں, کبھی قربانی ہوتی ہے, بھائی ایک بکرا کر رہا ہے, 4 کھور کون جلائے گا, کون بنائے گا, تو کیا کرتے ہیں فوراً وہ کام والی کو دے دو, ہے نا. تو آپ فرما رہے اگر مجھے کوئی کھور بھی تحفے میں دے تو میں قبول کروں گا, اور مجھے پائے کی دعوت بھی دے تو میں کھانے کو جاؤں گا. میں یہ نہیں بولوں گا کہ بکری تو کھا گئے تم اور پائے کے لیے بلا رہے میرے کو, بکری تو بانٹ دی تم نے اور اب کھور بھیج رہے ہم کو تحفے میں, نہیں. اگر مجھے کوئی بکری کی پائے بھی کھلائے تو میں قبول کروں گا, کھور بھی دے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا, اس تحفے کو انکار نہیں کروں. دیکھیے کتنا عاجز ہے نبی, کتنے عاجز ہیں نا. لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ بھائی ایسا کیسا ہوتا, بہو کے گھر سے اتنا ہی کھانا آ رہا ہوتا ہے نا, ایسے ڈیمانڈ کرتے نا. ایسا کیسا ہوتا, ہم لوگ جا رہے ہیں اور جو ہے دولہے کے گھر والوں کی عزت نہیں ہو رہی. عاجزی اختیار کیجیے, تواضع اختیار کیجیے, ورنہ کل جب بچیاں ہوں گی آپ کو تو وہ آپ کو بھی ایسے ناک رگڑاتے پتہ چلتا ہے. تواضع اختیار نہیں کیا تھا نا, کبر کیا, اللہ سزا دیتا ہے. دیکھیے آپ کو جب بھی ملتی, تکبر کو بہت دن نہیں لگتے سزا کے لیے, فوراً عاجزی اختیار کرتے. ارے بھائی دعوت ہے نہیں کھلا سکیں گے, جانے تو نا, کیا ہوتا ہے اتنی بڑی دعوت میں ایسی تو چیزیں ہوتی رہتی ہیں. میرے کو کیسا نہیں کھلایا, میرے کو کیسا نہیں بٹھایا, ہم کو دھکا دے کے لوگ جا رہے تھے, ہم کو بوٹیاں کم ملی, ہم کو نلیاں کم ملی, یہ نہیں آیا, ہمارا دستر وہ نہیں تھا, ان کو گول روٹی ہے, ہم کو چوکور روٹی کیوں نہیں ہے, ہم کو فلاں نہیں ہوا, پھلکے نہیں. کیا کرنا ہے, تواضع اختیار کیجیے. بھائی بلایا, دعوت دی, مصروف تھا, کام میں لگا تھا, نہیں کھلایا ہوں گا, کوئی بات نہیں, اللہ اس پہ رحم کرے, ٹھیک ہے, بعد میں پھر کبھی ہو. اور کیا واقعی میں آپ اتنے بھوکے کسی کھانے کے کہ آپ کو وہ چاہیے, نہیں, بس تواضع اختیار کیجیے. صحابہ تابعین اتنا تواضع اختیار کرتے. امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بار یحییٰ بن معین, یہ دونوں جو ہے بہت بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں. تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ, یحییٰ بن معین رحمہ اللہ, ایک مرتبہ جو ہے ایک دعوت میں کسی نے بلایا, دعوت میں گئے. اب جب دعوت میں جانے لگے تو رش تھا, دھکا بکی شروع ہو گئی, لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے کے جانے لگے اندر. تو احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین بھی دونوں گھس گئے اس رش میں, اور دھکا بکا کھاتے ہوئے اندر پہنچے. اور کھانا بھی ویسے اب رش تھا بہت زیادہ, تو اب لوگ لا کے دے رہے, جو دے سک رہے بس کھا رہے, رٹ جا رہے. جب دعوت سے نکلے تو یحییٰ بن معین سے احمد بن حنبل نے کہا کہ ایسی دعوتیں مجھے بہت پسند ہیں جہاں کوئی ہم کو پہچانتا نہ ہو, کوئی عزت دیتا نہ ہو. ہم کو گئے, دھکا بکی ہوئی, لڑائی جھگڑا ہوا, اپنا لیا اپنا کھائے, کوئی آ کر نہیں سب ہٹ جاؤ, ان کو آنے دو پہلے, اسپیشل لے جا کر بٹھا رہے. یہ الگ بات ہے کوئی کسی کے لیے کر دے وہ اس کا مسئلہ, لیکن میں توقع نہیں کرتا کوئی کرے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے اچھی دعوت یہ ایسی ہوتی ہے جہاں کوئی پہچانتا نہیں تم کو, جاؤ اپنے لو اپنا کھاؤ, کوئی بول رہا نہیں, کوئی آ رہا نہیں, کوئی دیکھ رہا نہیں, اور وہاں سے خاموشی سے نکل جاؤ. تواضع اختیار کیا ہے نا. یہ نہیں کہا کہ میں تو بہت بڑا انسان ہوں, میں تو محدث ہوں, میں تو یہ ہوں, میں تو فلاں ہوں, میں تو فلاں ہوں فلاں ہوں, بلکہ تواضع اختیار کیا. دیکھیے تواضع اختیار کیا تو اللہ نے نام باقی رکھا. جس نے تکبر کیا اللہ نے ان کا نام باقی رکھا مثالوں کے لیے. فرعون کو دیکھ لو, مثال ہے, حامان کو دیکھ لو, قارون, مثالوں کے طور پر. باقی تو سب ختم ہو گئے, ان کے چھوٹے موٹے چیلوں کو تو نام بھی نہیں معلوم ہم کو, یا چھوٹے موٹے لوگ ایسے رسول اللہ اور صحابہ کے دور کے جنہوں نے خوب تکبر کیا, ان کے نام بھی نہیں معلوم, ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, وہیں مر کھپ گئے. باقی تھوڑے بہت بچے تو عبرت کے لیے بچے. لیکن جس نے بھی تواضع اختیار کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے پہلے کے انبیاء ہو یا اس سے پہلے کے ماننے والے پیروکار یا اس کے بعد کے, سب کے نام باقی ہیں, درج کتاب میں واقعات درج ہے. تواضع اختیار کرتے تھے نا. تو تواضع اختیار کرنے والوں کو اللہ بلند کرتا ہے, تکبر کرنے والوں کو اللہ چھوٹا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تواضع اختیار کرتے تھے. ٹھیک, تو بکریوں کی ٹانگ بھی دعوت میں اگر دے تو میں کھا لوں گا, اور اگر مجھے ٹانگ بھیجے تحفے میں تو میں اس کو قبول بھی کر لوں. اسی طرح آپ سے فرماتے, صحیح مسلم کی روایت ہے, کیا میں تمہیں جہنمیوں کا پتہ نہ دوں, کیا میں تم لوگوں کو جہنم کا پتہ نہ بتا دوں, کون لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے, یا ان کا ایڈریس نہ بتا دوں. ٹھیک, تو صحابہ نے پوچھا ہر وہ شخص کہ کون ہے, تو کہا ہر وہ شخص جو سخت طبیعت کا ہوتا ہے. ان کے ساری اختیار نہیں کرتا, سخت طبیعت. شریعت سخت طبیعت کو نہیں مانتی, یاد رکھیے, برا سمجھتی. سخت طبیعت ہوتے ہیں نا کچھ لوگ, شریعت اس کو اچھا نہیں سمجھتی ہے. نرم ہونا چاہیے انسان, نرم انسان زرخیز ہوتا ہے, اس میں کچھ بھی. سخت طبیعت لوگ بنا لیتے ہیں اپنی, نہیں فلاں نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, ایسی چھونا, یہی رولس, یہ ریگولیشن فلاں. سخت طبیعت نہیں ہونا. انسانی مزاج کو دیکھتے ہوئے ڈھیل دینا, غلطی ہوتی ہے, انسان ہے, چھوٹ دو اس کو, اس سے مسٹیک ہوں گی. سخت طبیعت. کہا کیا تم چاہتے ہو میں تم کو جہنمیوں کا پتہ بتاؤں, تو کہا بتائیے. تو کہا وہ لوگ جو سخت طبیعت ہوتے ہیں, نرمی رکھتے ہیں, اس لیے کہ عاجزی اور ان کے ساری جو اختیار کرے وہ سخت نہیں ہوتا طبیعت میں. بولتے ہیں یار معاف کر دو یار, اپنے سے بھی غلطیاں ہوتی, چھوڑو, فلاں چیز درگزر کر دو, لے لیا جانے دو,
سخت طبیعت اور اترانے والا اور اپنے آپ کو بڑا جاننے والا. سخت طبیعت اترانے والا، اتراتا تکبر کرتا اللہ کے، اترانے والا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، تکبر کرنے والا، بڑا سمجھتا میں سب سے بڑا، میری اولاد سب سے اچھی، میرا فلاں سب سے اچھا، ہم سب سے اچھے، ہمارا خاندان، ہماری روایتیں، ہمارے معاملات، ہمارے حال، ہمارے پھر چاہے وہ گھٹیا سے گھٹیا ہو لیکن وہ ان کے لیے سب سے اچھا. تو کہا جو اتراتا ہو، تکبر کرتا اور سخت طبیعت ہو، یہ جہنمی لوگ ہیں، ان کا پتہ جان لو تم، سمجھ جاؤ. تو مطلب اشارہ کیا کہ ایسی صفت مت پیدا کرو اپنی نفس میں، سخت طبیعت مت بنو، نرمی رکھو طبیعت کے اندر. ٹھیک. اسی طرح جو ہے اتراتے مت پھرو، عاجزی اختیار کرو اور بڑاپن مت رکھو، انکساری رکھو، جھکاؤ رکھو اپنے اندر. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہا حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے، 3 افراد کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت دن نہ کلام کریں گا. 3 لوگ ایسے نہ کلام کر بات کریں گا، اور پھر فرمایا نہ بات کریں گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گا اور نہ ان کی طرف نظر کرم سے کبھی دیکھیں گا. ایسے لوگ جن سے نہ اللہ کبھی بات کریں گا، نہ ان کو معاف کریں گا، نہ ان کے گناہ کبھی جو دھوئیں گا اور نہ ان کی طرف کبھی دیکھیں گا، مطلب ہمیشہ جہنم پر رہیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. پہلا وہ جو بوڑھا زانی ہو، مطلب بوڑھا ہو گیا لیکن اب تک اس کی خواہشات ختم نہ ہوئی، اس میں بھی زنا کرتا بڑھاپے کی عمر میں. دوسرا فرمایا جھوٹا بادشاہ، اس لیے کہ بادشاہ ہونے کے بعد جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے اس کو، وہ ایسی پوزیشن پہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں دنیا میں، پھر اس کا رب ہوتا ہے، جو چاہے بولے، وہاں بھی جھوٹ بول رہا بادشاہ ہونے کے بعد بھی، مطلب پورے اختیار کے بعد بھی غلط بات ہے نا. مطلب مالدار ہو کے بھی آپ جو ہے رونا رو رہے غریبی کا، تو یہ درست نہیں. تو بادشاہ ہو کے جھوٹ، تو کہا جھوٹا بادشاہ. اور تیسرا فرمایا فقیر جو بڑائی کرنے والا ہو، متکبر فقیر، وہ فقیر جو بڑائی کرتا ہو، بڑائی سمجھ رہا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، اپنے سب سے اچھا فقیر. حالانکہ اللہ نے دنیا کے اعتبار سے اس کو فقیر بنا دیا لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنی بڑائی سے باز نہیں آتا. متکبر فقیر، تکبر کرنے والا فقیر. اللہ غریب ہے لیکن تکبر کر رہا ہے. اللہ نے دنیا کی نعمت چھین لی، اس کے بعد بھی اس میں تکبر ہے. اور ہو سکتا ہے نا تکبر ہو، ایک فقیر دوسرے فقیر پہ تکبر بتا سکتا ہے کہ میں تیرے سے اچھی بھیک مانگتا ہوں، میرے زیادہ کسٹمر ہے تیرے سے، میرا کسٹمر بیس بڑا ہے تیرے سے، تیرے کو تو 8 انچ ملتے، میرے کو تو روپے سے کم کو بھی نہیں دیتا. وہاں اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہا ہے، دوسرے فقیروں کا حقیر جان رہا ہے نا. متکبر فقیر کی جس کو اللہ نے ویسے نعمتوں سے زوال دے دیا دنیا کی، اور اس پہ تکبر، پہلی کمر توڑ دی، اس کو کچھ نہیں دیا اور اس پہ بھی تکبر کر رہا ہے. تو 3 لوگوں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنے والا اللہ، نہ ان پہ رحم کریں گے نہ کبھی ان کو معاف کریں گے. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ حدیث قدسی آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے عزت میری جو ہے تہبند اور بڑائی میری چادر ہے. عزت میری تہبند اور بڑائی میری چادر ہے. حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ان چیزوں کی، یہ مثال کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ عزت میرا تہبند، نچلا حصہ باندھنے کا، اور جو ہے بڑائی میری چادر ہے جس کو انسان اوڑھتا ہے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان میں سے کسی ایک میں جو بھی میرے ساتھ جھگڑا کرے گا میں اسے عذاب دوں گا. اس میں سے جو بھی ایک میرے ساتھ جھگڑا کرے گا، مطلب تکبر کرنے کی کوشش کرے گا، بڑا بننے کی کوشش کریں گا، اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو جو ہے باعزت سمجھیں گا، اونچا سمجھیں گا، فخر کریں گا، غرور کریں گا، جو بھی آدمی یہ کام کریں گا وہ درحقیقت میرے لباس پر ہاتھ ڈالیں گا، اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالیں گا، ہے نا. اور چادر کی اہمیت کیا ہوتی ہے آپ سب کو پتہ ہے. چادر انسان کی عزت ہوتی ہے. دنیا کا سب سے بوڑھا انسان بھی چادر اوڑھ کے جائے، اس کی چادر کھینچے تو نہیں چھوڑتا، وہ مر جائیں گے چادر نہیں چھوڑیں گا اپنی، لڑیں گا آپ سے، لڑیں گا نہیں کہ چھوڑ دیں گا چادر. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میری عزت ہے، یہ میرے لیے لائق ہے کہ میں تکبر کروں، بڑائی کروں. تو جو دنیا میں بڑائی اور تکبر کریں گا وہ در حقیقت جو ہے وہ میری عزت پر ہاتھ ڈالیں گا، اور جو میری عزت پر ہاتھ ڈالیں گا میں روز قیامت جو ہے اس کو بہت سخت عذاب دوں گا. مطلب اللہ کا کمپیوٹر بن جا رہا ہے وہ آدمی تکبر کر. تو بڑائی صرف اللہ کا ہے. کیوں کہ اللہ نے سب کچھ بنایا ہے اور اسی کی ذات کو حق ہے کہ وہ اپنے بڑائی بیان کرے، تکبر کرے. ٹھیک. اسی لیے اللہ کی ایک صفت المتکبر ہے، وہ تکبر کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ واقعی میں اس لائق ہے کہ وہ تکبر اور بڑائی کرے. وہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ کبیر ہے، اس لیے کہ اسی میں وہ صفتیں ہیں کہ وہ یہ سب کام کرے. انسان اس لائق نہیں ہے یاد رکھیے. تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی عزت چھینتا انسان یہ سب کر کے تکبر ہو، بہت سخت گناہ. اسی لیے میں نے کہا متکبر کی سزا دنیا میں، آخرت چھوڑ دیجیے، دنیا میں ملتی ہے اس کو. جتنے بڑے متکبرین سب نے سزائیں بھگتی ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی بہرحال یہ بھی روایت ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص جو ہے لمبے چوغے میں ملبوس خود پسندی میں مبتلا تھا. ایک شخص نے بہت لمبا لباس پہنا اور خود پسندی، بس میں ہی سب کچھ، میرا ہی سب کچھ اچھا، خود پسند مبتلا تھا. اپنے سر کے بال سنوارتا ہوا چلنے لگا. سر کے بال سنوارتا ہوا مطلب اچھا لباس پہن کے اپنے بال سدھارتے ہوئے راستے سے چلنے لگا اور اتراتا ہوا چلنے لگا. خود پسندی، بس میں ہی سب سے اچھا، میرے سے اچھا کوئی خوبصورت نہیں. اپنے بال جما رہا ہے اور بہترین جو جھبا پہن کر نکلا ہے باہر اور چلنے لگا اتراتا ہوا. اللہ عز و جل نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت کے دن تک یہ زمین میں دھستا چلا جائے گا.
ہے نا, خود پسندی, چونکہ اس نے اپنے لباس پر اور اپنی نفس پر خود پسندی کی ہے نا. اور عموماً جو لباس اچھا پہنتا, بال وال خوب سنوار کے نکلتا تاکہ بتاؤں کہ لوگوں کو میں سب سے اچھا ہوں. تو یہ شخص بھی نکلا ایک لمبا چوغا جھبا پہن کر اور اپنے بالوں کو سدھارتے ہوئے, اور خود پسندی میں تھا, مبتلا تھا اپنے اندر, اور اپنی بڑائی میں لگا تھا, اور اترا رہا تھا کہ میرے جیسا کوئی خوبصورت مال والا, میرے جیسا کپڑا, میرے جیسے بال, ہو سکتا جو بھی اس کی وجوہات ہو, کوئی نہیں ہے دنیا میں, ہے نا. ہوتا ہے نا ایسا, بہت سی اور مرد عورتیں اس چیز پہ فخر کرتے ہیں, اپنی خوبصورتی, اپنے کپڑوں پر. دیکھیے اس کپڑے پہ تکبر کرنے والے کا اور اپنے بالوں پر تکبر کرنے والے کا انجام اترا رہا ہے. خوب میرے بال جیسے کوئی بال نہیں, میرے لباس جیسا نہیں, اتراتا ہوا نکلا. اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا. ٹھیک, تو تواضع اور ان کی ساری بڑی اہم چیز ہیں. تکبر کی شریعت نے بہت مذمت کی ہے. اب چند مثالیں لے لیتے ہیں کہ تواضع و عاجزی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اختیار کی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ایک شخص آیا, رات کا موقع تھا, خلیفہ تھے, چراغ بجھنے لگا, پھڑپڑانے لگا. تو اس شخص نے کہا کیا میں تیل ڈال دوں؟ تو کہا نہیں, تم کیوں اٹھو گے, مہمان سے کام لینا, یہ تو اچھی بات نہیں, تم مہمان ہو ہمارے, میں تیل لوں گا. تو کہا غلام کو آواز دیجیے آپ. تو کہا ابھی سویا ہے بیچارہ, اب اس کو کیوں اٹھانا, میں ڈال دیتا ہوں. وہ گئے, تیل لایا اور چراغ میں اپنے ہاتھ سے ڈالا. یہ نہیں کہا کہ میں تو خلیفہ ہوں, اٹھاؤ نوکروں, وہ کیسا سوتے ہو, ہاں ٹھیک ہے, خلیفہ جاگ رہا ہے اور وہ سو رہے ہیں, اور بلاؤ ان کو اور ڈالنے لگاؤ ان کو چراغ میں تیل. نہیں کہا میں ڈالوں. کیسی عاجزی اختیار کی. یہ نہیں کہا چلو ہم صحیح بول رہے ہو تم, میں خلیفہ وقت جاؤ لے کر آؤ. کہا نہیں, مہمان سے کام لینا ہے تو درست نہیں. اور خود گئے اور تیل لا کر جو ہے چراغ میں ڈالا اور اس کو روشن کیا. ٹھیک ہے, اور جب مہمان نے کہا آپ نے خود ہی کام کر لیا, تو فرمایا میں پہلے بھی عمر تھا اور آج بھی عمر ہوں. مطلب کیا بدل کیا آیا مجھ میں, پہلے بھی عمر تھا جب خلیفہ نہیں تھا, اور آج بھی عمر ہوں, اس میں چینج کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ ایک ذمہ داری زیادہ آ گئی, ایک ذمہ داری خلافت. تو یہ تو مسئلہ ہو گیا تھا, پہلے بھی عمر تھا اور بعد میں عمر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک, اور آگے فرمایا عمر تھا اور اب بھی میں وہی ہوں, اور میرے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہوئی, اور انسانوں میں اچھا وہ ہے جو اللہ کے متواضع ہو. انسانوں میں اچھا انسان تو وہ جو اللہ کے پاس متواضع ہو, تواضع اختیار کرنے والا انسان اچھا ہے. یہ نہیں کہ اگر میں جہاں بیٹھا ہوں کوئی کام بولے تو بھائی آپ کرو, میں کیوں کروں, میں تو بڑا انسان ہوں. نہیں, میں اس کے لیے جاؤں. انہوں نے اٹھ کر جو ہے ڈالا. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, جب یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ گورنر تھے, ٹھیک ہے, اور مدینہ کے گورنر کی حیثیت رکھتے تھے. ایک مرتبہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر گٹھا کاندھے پر ڈال کے لایا, لوگوں سے کہا لوگوں ہٹو, مجھے راستہ دو جانے کے لیے. تواضع. یہ نہیں کہا کہ اب تو میں گورنر ہوں, کیسا شوبھا دیں گا گورنر کو لکڑی کا گٹھا لانا, ہے نا, ہوتا ہے نا, کیسے ہی اچھا لگے گا کہ میں آج گھر میں ہمارے شادی اور میں کام کروں, میرا فلاں اور میرا فلاں ہوں. ٹھیک ہے, ہوتا ہے لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ فلاں لوگ کام کرے, فلاں کریں, عاجزی اختیار نہیں کرتے ہیں. ٹھیک, اس سے کیا ہوتا ہے, بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. اور کبھی کوئی عاجزی اختیار کرے تو لوگ یقین نہیں کرتے, اور کبھی کوئی کر لے غلطی سے عاجزی اختیار, بہت مشکل ہوتا ہے. ایک مرتبہ یہی ہوا, جب میرا نکاح تھا تو میں نے گاڑی کو صاف کیا عصر کے بعد, اور میں ہی بیٹھا ڈرائیونگ سیٹ پر. میں بولا چلو چلیں, کوئی چلنا چاہ رہے میرے ساتھ تو چلو. جب میں جامع مسجد گیا تو گیٹ ہی نہیں کھولتا میرے لیے. دولہے کی گاڑی صرف جا سکتی بولے اندر, باقی کسی کی نہیں. میں نے کہا کیا کرے, اللہ گاڑی باہر لگا دیتا ہوں بس. ٹھیک, گاڑی باہر لگا کر میں پیدل جانے لگا, تو پھر کسی نے اس کو بولا رہے ان کی شادی ہے. اچھا تمہاری ہے, پھر چل جاؤ. پھر اس نے مجھے گاڑی اندر لے جانے دیا, ورنہ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بھائی کوئی آدمی اس طرح سے ہو, اس کی شادی اور وہ خود گاڑی چلاتے ہوئے. انہوں نے کہا نہیں, صرف دولہے کی گاڑی جا سکتی ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کھڑے کر دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس الزام سے اچھا میں گاڑی باہر ہی کھڑے کر دیتا ہوں. میں گاڑی باہر کھڑے کر کے میں اندر, نہ اس پہ کوئی پھول تھا, نہ اس پہ کوئی ہار تھا, اور نہ ہی خود میں دکھ رہا تھا کہ میری شادی ہے. مطلب جس طرح سے عموماً ہوتا ہے نا, بکرا پہچانا جاتا ہے, ولی کا ہے, قربانی کا ہے, ٹھیک, سجا سورا, ٹھیک, تو ایسا تو کچھ نظر آ نہیں رہا تھا اس کو. ایک عام آدمی جیسا چلا گیا, تو وہ جانے ہی نہیں دے رہا مجھے اندر, کہ نہیں بولے وہ صرف دولہے کے لیے ہے. تو آپ اس کو کیا بولوں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلے جاتا ہوں. تو پھر کسی نے بولا ارے ان کی شادی. اچھا ٹھیک ہے بولے آپ کی ہے. اور چونکہ جس دن میرا نکاح تھا ہفتہ تھا, اس دن کوئی شادی نہیں تھی, میرا ہی نکاح تھا مسجد کے اندر. تو ٹھیک ہے بولے لے کے چل جائیے بولے, اور اس نے پھر جانے دیا. تو ایسا ہوتا ہے, اس لیے کہ لوگ عادی نہیں ہوتے کسی چیز کی, تو بہت مشکل میں آتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب کی شادی تھی, 4-5 بھائی تھے, وہ ایک بھائی کی شادی تھی, لیکن کسی کا دیکھ کے لگتا نہیں تھا کسی کی شادی میں آئے ہوئی, بالکل جیسے عام لوگ ہوتے ہیں. ایک فقیر ان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے پیسہ دو, میں تمہارے پاس شادی ہے, تمہارے گھر میں پیسہ دو. تو ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ اگر تو پہچان لے ہم میں سے کس کی شادی ہے تو میں تجھ کو پیسہ دوں گا, تو جو بولے پیسہ دوں گا. وہ کس کو بھی نہیں پہچان سکا کس کی شادی تھی بول کر, اس لیے کہ سب بھائی ایک جیسے تیار تھے, کسی کو نہیں پہچان سکا کہ اس کی شادی ہے. کہا دولہے کو پہچان لے, اور جو رقم بولیں گا وہ رقم میں تجھے دوں گا. لیکن وہ دولہے کو نہیں پہچان سکا کس کی شادی تھی. مطلب انہوں نے سادگی اختیار کی تھی, تواضع تھا. اس لیے کہ خاص بن کے کیا کرنا, لوگوں سے ہٹ کر دکھ کر کیا کرنا انسان کو. ٹھیک, تواضع تھا,
تو مشکل ہو، اس نے کہا میں نہیں پہچان، تو کہا پھر نہیں ملیں گا تجھے، پہلے تجھے پہچاننا پڑے گا کون ہم میں سے جس کا نکاح ہے۔ ہوتے ہیں لوگ نکاح کے پاس خاص آتے ہیں، بھائی تمہارے بلائیں دور ہو، دولہے کو یہ ہو وہ، کھڑے ہو جاتے، تو انہوں نے اس کے مزہ لینے کے لیے کیا کہ کہا اس میں سے پہچان لے دولہا کون ہے تو تجھے پیسے، جو بولے وہ نہیں پہچان سکا پھر نہیں، چلے جاؤ۔ وہ ہوتا ہے نا نکلتے وقت پیسے مانگتے، وہ کر رہا تھا بیچارہ، تو کہا پہلے پہچان تو لے لے، وہ نہیں پہچان سکا، تو عاجزی اختیار کرنا چاہیے اپنے ہر کام کے اندر، ٹھیک۔ تو یہ گٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے، گورنر تھے جبکہ، لوگوں سے کہنے لگے لوگوں بازو ہٹو، ابو ہریرہ آ رہا ہے، تمہارا گورنر آ رہا ہے، تھوڑا بازو جگہ دو اس کو گٹھا رکھنے کے لیے، ٹھیک۔ تو عاجزی اختیار کرے انسان ہر کام۔ اسی طرح جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گوشت کا تھیلا ایک ہاتھ میں اور ایک ہاتھ میں کوڑا لے کر جا رہے تھے، لوگوں نے کہا امیر مومن ہم اٹھا رہے، تو کہا کوئی ضرورت نہیں، یہ دونوں ذمہ داری میری، ایک گھر کے لیے اور ایک پبلک سروسز، ہاتھ میں کوڑا تھا مطلب میں خلیفہ ہوں اور گھر کے لیے گوشت لے جا رہا ہوں، تو یہ دونوں ذمے میرے ہیں، گوشت لے جانا میرا کام ہے اور یہ تو تیرا کام نہیں کہ تو یہ اٹھائے۔ ایک مرتبہ آپ کھڑے تھے اور زکوٰۃ کے اونٹوں کو مرہم لگا رہے تھے، امیر عمر بن خطاب جو خلیفہ تھے، تو ایک شخص آیا، ایک صحابی رسول، دوسرا غالباً عمرو بن عاص کے لڑکے آئے اور کہا کہ والد نے فلاں فلاں پیغام بھیجا، تو کہا بیٹا ادھر آؤ، بھتیجے ادھر آؤ، اور کہا یہ مرہم لو اور دوسرے اونٹوں کو مرہم لگاؤ، کہ تو اونٹ جب زکوٰۃ کے آتے ایک ساتھ چلتے تو کبھی گھس جاتے، ان کی ہڈیوں کے اوپر چمڑوں پہ زخم ہو جاتے ہیں، تو کہا ان کو زکوٰۃ ان پہ مرہم لگاؤ، تو کہا امیر المومنین آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور آپ کے غلام ہیں نا، تو کہا غلام تو غلام ہی رہا نا، خدمت تو میرے کو پوچھ تو میرے سے ہونے والی زکوٰۃ کی ووٹ ہوگی کہ بھائی کیا کیے تھے ان کے ساتھ، تو پوچھ تو میرے سے، غلام تو غلام کے جیسے ہی کام کریں گا، اچھا کرنا ہے تو مالک کو ہی ہاتھ بڑھانا پڑے گا، ٹھیک۔ تو کہا غلام تو غلام ہی ٹھہرا، اس لیے خلیفہ کو کرنا پڑے گا، پوچھ میرے سے اس اونٹ کی، کہا چلاؤ، ان کو بھی جو ہاتھ واتھ چڑھا کر آنا پڑا اور اونٹوں کی جو ہے زخموں پر مرہم لگانا، جانور کے زخم میں کسی انسان کے زخم میں مرہم لگانے کو کراہت آتی ہے، جانوروں کے زخم پہ جو امیر المومنین لیپ بنا کر جو ہے لگاتے کھڑے تھے، ٹھیک، کتنی تواضع اختیار کیا تھا اپنے میں۔ اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گوشت خریدا، جب آپ خلیفہ تھے، لوگ آگے بڑھے کہ ہم گھر تک پہنچا دیں، تو کہا نہیں 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 یہ میں اٹھا لوں گا، اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم میرا گوشت اٹھا لیجیے، درست نہیں، ٹھیک ٹھیک۔ یہ الگ بات ہے کوئی آپ کا اٹھا لے بوجھ، خواہش کرے ہوئے الگ چیز ہے، لیکن میں امید کروں کہ میرا میں خلیفہ میرا گوشت کوئی نہیں اٹھا رہا، ٹھیک، یہ بری بات ہے۔ تو تواضع اختیار ہے، کہا نہیں یہ میرا ذمہ ہے، میں اس کو لے جاؤں گا، آپ کی ضرورت نہیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے، کوئی بھی لونڈی آپ کو کہاں جہاں چاہے اٹھا کر لے جاتی، مطلب اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ کو کہتی چلو میرے ساتھ، اور رسول اللہ یہ نہیں کہتے کہ یار تو عورت ہے، لونڈی ہے، فلاں ہے، اس کی اوقات دیکھو، اس کی حیثیت دیکھو، اور مجھے آپ کوئی بھی لونڈی آتی آپ کو جہاں چاہے لے جاتی اور آپ سے اس کے ساتھ جہاں چاہے جاتے، کوئی آئی اللہ کے رسول فلاں مسئلہ میرے گھر چلی، اس کو بولی آپ اٹھیں ٹھیک ہے چلو، اور اس لونڈی کے پیچھے چلے، مطلب ادنا غلام ہے لیکن اس غلام کے ساتھ بھی رسول اللہ عاجزی دیکھیے آپ کی انکساری، اس کا مسئلہ تو چلے اس کے ساتھ۔ تو کہا انس بن مالک فرماتے کوئی بھی لونڈی آتی اور رسول اللہ کو جہاں چاہے لے جاتی، ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ اس کے پیچھے چلے، ہاتھ پکڑ سے مراد تمثیلاً مثال کے طور پر کہ اٹھائے اور لے کے چلے، اور رسول اللہ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے اور اس کے مسئلے کو حل کر دیتے۔ اندازہ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور ایک لونڈی آ کر بولتی ہے فلاں مسئلہ چلو، تو آپ جا رہے اس کے پیچھے، یہ تو مسئلہ ہے، عاجزی دیکھیے، یہ نہیں کہہ رہا جاؤ میں امیر خلیفہ کو بھیجوں گا، میرے امیر کو بھیجوں گا، میرے نائب کو بھیجوں گا، نہیں، چلیے کیا مسئلہ ہے، عاجزی اس کو کہتے ہیں، عاجزی اختیار کرنا۔ ہم کو تھوڑی سی پوزیشن تھوڑا عہدہ مل گیا تو ایسی عقل آ جاتی، گردنی ہماری ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا، ٹیڑھا دیکھنا، ٹیڑھا چلنا، چال ڈھال سب بدل جاتی، جیسی عہدہ گیا تو پھر فقیر بن جاتے تھوڑے دن بعد، ایسا نہیں ہو۔ عاجزی اختیار کرنے والا مالداری میں خوش، غربت میں بھی خوش، ہے بھی تو خوش، نہیں ہے تو خوش، دیا تو خوش، نہیں دیا بھی تو اس کا معاملہ جیسا، اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتا ہے نا، تو اس کو نہ یہ حالت میں کسی کو بتانا، وہ حالت میں بتانا ہے کسی کو، عاجزی اختیار کیجیے ہر معاملات میں، عاجزی، تواضع کا بازو اپنا پست رکھیے۔ اور ایسی سینکڑوں مثالیں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے، تابعین کے زمانے، تبع تابعین، اور کئی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ آئے اور کہا ایک جگہ رکے، آپ ایک جہاد پر تھے، اور کہا چلو کھانا بنائیں گے، تو کسی نے کہا میں گوشت دھو کے اونٹ ذبح کرتا ہوں، کسی نے کہا فلاں کرتا ہوں، کسی نے کہا فلاں کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں لکڑیاں جمع کرتا ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ میں لکڑیاں جمع کر کے لاتا ہوں۔ سب نے سب کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں لے کر آئے جمع کر کے۔ کھانا جب بنتا ہے تو ہر چیز کی تعریف ہوتی ہے، لکڑی کبھی تعریف ہوتی سنی، کیا آنکھ جل رہی تھی اور کیا لکڑیاں تھی، کیا سوکھی لکڑیاں لائے تھے، دستر پہ ایسی بات چیت ہوتی ہے کیا، دستر کیا بچھا تھا، ہال کیا لیے تھے، کھانا کیا زبردست تھا، بانٹنے والے کتنے اچھے تھے، کیٹرنگ بہت زبردست ہوئی، کھانا ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، کپڑے ایسے، یہ سب ہوتا ہے نا، کہ کبھی کوئی بولتا ہے کیا آنکھ جلائے تم نے، کیا کھانا بنایا اس پر، کیا کھانا بنا، وہ آنکھ کا تو مزہ ہی الگ تھا، نہیں ہوتا، کبھی آنکھ کی برتن کی ہوتی ہے، انجمن کی سب کی ہوتی ہے، آنکھ کی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے حقیر کام لیا تھا کام کے اندر، کہا میں لکڑیاں لاتا ہوں، یہ کام میں کوئی جانے والا نہیں جلدی، میں جنگل جا کے لکڑیاں لاتا ہوں، ٹھیک۔ تو یہ انکساری تھی نا آپ کی، تواضع تھا کہ سب سے چھوٹا کام کر رہے ہیں، لکڑی جو جلنے والی ہے، نہ تعریف ہوں گی بعد میں نہ کچھ ہونے والا ہے، یہ تواضع تھا۔ آپ جا کر لکڑیاں جمع کر کے لائے،
تو یہ تواضع اختیار کرنا یاد رکھیے. یہ تواضع خود رسول اللہ کی زندگی صاحب. آج ہم نے اور بالخصوص نوجوانوں نے، مرد ہو یا عورتیں ہوں، تواضع بالکل چھوڑ دیا ہے نا. تواضع چھوڑ دیا، نہیں چھوڑ دیا. یہ کام اپنے سے ہونے والا نہیں ہے. جوتے چپل اپن ہاتھ سے نہیں نکالتے، فلاں چیز کو اپن ہاتھ نہیں لگاتے، یہ چیز تو اپن اٹھا ہی نہیں سکتے. موہری صاف کرنا میرا کام نہیں ہے. پائیدان وہ تم دیکھو تمہارا، میری عزت جائیں گی نا اس سے. آپ کو لگتا ہے یہ سب کام نہیں کرنے سے آپ تواضع ہوں گے؟ نہیں. آپ جب جھکیں گے تو دیکھیے آپ رفعت پاتے ہیں، آپ بلندی پاتے ہیں. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں بلندی پاتے ہیں کہ بھائی دیکھو اتنا مالدار آدمی لیکن چھوٹا کام کرتا ہے، یہ بلندی ہے نا. اور جو لوگ یہ نہیں کرتے، لوگ بولتے ہیں یہ بیچارہ ایسی حالت میں مر جائیں گا، اس کو نہ کبھی عزت ملیں گی جو وہ چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ اٹھانے سے عزت چلی جائیں گی نا. تو وہ چاہتا ہے عزت ملے، عزت کے لیے کرا. لیکن عزت وہاں ہے جب آپ جھکوں گے خدمت میں لوگوں کی، تواضع اختیار کرو گے، عاجزی، تو اللہ خود آپ کو کیا کریں گا؟ بلندی دیتا ہے. چاہے آپ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، بلندی کا پیمانہ معیار یہی ہے. جس نے لوگوں کی خدمت کی، تواضع اختیار کیا ان کے سامنے، اللہ نے دنیا میں عزت دی. ان کے آخرت کا معاملہ ان کے ایمان کے اعتبار سے ہوگا، لیکن دنیا میں عزت پائی انہوں نے. لوگ نام لیتے ہیں کہ فلاں نے سوشل سروس کی، فلاں کی. تواضع اختیار کیا نا، تواضع. تو ایک مومن تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے. کوئی کام اس کے لیے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے. معلوم آپ کو، ایک یہودی ایک مرتبہ مدینہ آیا، شام کا وقت تھا، مدینہ دارالحکومت تھا. سیکورٹی ریزن کے سے رات میں بند کر دیا جاتا تھا، رات میں ناکہ بندی ہوئی تھی، سٹی میں کوئی داخل نہیں ہوگا. فجر کے بعد کھلیں گا پھر شہر اور پھر داخل ہوں گے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرنے لگے تو آواز آئی ایک جگہ سے، آنکھ جل رہی تھی، آواز آئی. وہاں پہنچے تو دیکھا ایک مرد اور ایک عورت ہے اور بچے. اور جو ہے وہ آدمی جو ہے کہہ رہا ہے کہ میرے بچے بھوکے اور مدینے کا راستہ بند ہے، اور میں امیر المومنین کو قیامت دن پکڑوں گا اس کے لیے کہ انہوں نے جو ہے فلاں مسئلہ نہیں کہ میرا حل، اور میں اور میرے بیوی بچے بھوکے رہ گئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے بھاگے نکل کر، ان کا غلام اسلم بھی ساتھ تھا، دونوں بھاگے. اب جب دونوں بھاگے اور وہاں پہنچے بیت المال پر گئے، غلہ جہاں ہوتا تھا، امیر المومنین نے گٹھا اٹھایا اور پیٹ پہ ڈال لیا. اسلم نے کہا امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں. تو کہا روز قیامت تو میرا بوجھ اٹھائیں گا، میرے اعمال تو اٹھائیں گا؟ تو کہا نہیں. تو کہا تیرا مسئلہ نہیں، تو بازو صرف چل. بھاگتے ہوئے گئے، وہاں جا کر اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا، وہ کیا، اور جو ہے وہ جب لوگ کھا لیے، اطمینان ہو گئے، اطمینان سے سو گئے. تو پھر چلے گئے اور چاہتے آتے کہا کہ صبح امیر المومنین کے پاس آنا، لیکن میری کمپلین مت کرنا، ٹھیک، میرے بارے میں بولنا مت، کمپلین. حالانکہ خود ہی امیر المومنین تھے، ٹھیک. کہا کمپلین مت کرنا میرے سے، اور صبح آ کے جو تیرا حق ہے وہ لے جانا. وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ مانگنے آیا تھا پیسے، کہا جو حق ہے وہ لے چل جانا. تو کیسے عاجزی اختیار کی، گئے اور کھانا لا کر بنایا. اگر کوئی بہت بڑی بات ہے، کسی اسٹیٹ کا بادشاہ ہو وہ تو چھوڑ دیجئے، اگر کوئی چھوٹے موٹے علاقے اور قبیلے کا بھی لیڈر ہونا تو وہ نیچے گری ہوئی چیز نہیں اٹھاتا، وہ کھڑ رہتا. کون اٹھائیں گے؟ چلو بیٹا اٹھا کے دو، میں لیڈر ہونا، میں جا کر اٹھا کر گٹھا پیٹ پہ دار کر لا کر کھانا بنا کر کھلانا بہت بڑی بات ہے. اسی طرح ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے باہر تھے اور ایک عورت کی چیخنے کی آوازیں سنی. جب وہاں پہنچے تو اس شخص نے جو اس کا شوہر تھا کہا کہ میں رات میں دیر سے نکلا اور یہاں پہنچے تک رات ہو گئی، مدینہ بند ہو گیا، اور میری بیوی حاملہ ہے، اس کو اولاد ہونے والی ہے، اسی کی درد سے وہ چیخ رہی. تو کہا کوئی ہے تیرے ساتھ؟ اور تو کہا کوئی بھی نہیں. تو کہا رک میں بھی آتا ہوں. فوراً گئے اور اپنے بیویوں سے کہا کون ہے جو ثواب لینا چاہتا ہے کسی خدمت کر کے؟ تو ایک بیوی نے آپ کی کہا کہ میں لینا چاہتی ہوں. تو کہا پھر چلو جلدی، میرے ساتھ بہت اچھا موقع ہے تم کو ثواب لینے کا آج، ٹھیک. اس کو لے کر آئے، وہ بیوی ساتھ آئی. عمر ابن خطاب نے پانی گرم کیا، آپ باہر بیٹھے، پانی گرم کیا، چولہا لگایا، فلاں کیا. ان کی بیوی اندر اس کے ساتھ رہی، اور پھر جو ہے اس کو جو ہے لڑکا پیدا ہوا اس شخص کو. تو اندر سے جو عمر ابن خطاب کی بیوی نے آواز دی کہ اس غلام تھا آپ کے ساتھ، کہا کہ جا کر امیر المومنین سے کہو کہ آپ کے ساتھی کو، وہ آدمی کو تو نہیں پہچانتی تھی، کہ آپ کے ساتھی کو اللہ نے جو لڑکا نوازا ہے. تو جو ہی وہ غلام آیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ کی بیوی کہتی کہ امیر المومنین کو خوشخبری دو کہ آپ کے ساتھی کو، آپ کے جو ساتھ میں آدمی اس کو اللہ نے لڑکا نوازا ہے. تو وہ آدمی اٹھ کر بھاگ گیا نکل کر. جب یہ سنا امیر المومنین عمر ابن خطاب اور ان کی بیوی اندر تھی تو اٹھ کر بھاگ گیا. عمر ابن خطاب نے کہا رہے واپس آؤ. وہ بھاگ گیا، ڈر سے بھاگ گیا کہ آپ پتہ نہیں کل سزا دیں گے، کوڑے دیں گے، گردن میری اڑا دیں. چونکہ عموماً راجہ بادشاہ لوگ کیسے ہوتے سب کو پتا ہے، وہ کسی خدمت تو بہت دور کی بات ہے، کسی کو نزدیک آنا پسند نہیں کرتے. اور یہ آ کر کیا کر رہا ہے، میرے اور آپ کے زمانے میں گندے الفاظ میں بولتے نا اس چیز کو، لونڈی دھندا کرنا، فلاں دھندا کرنا. اس کے بچہ پیدا ہو رہا اور اس کے لیے امیر المومنین کی بیوی آئی جو کہ بادشاہ ایک قسم کی رانی ہوتی ہے، وہ آ کر اس کی اولاد کی پیدائش میں مدد کرے. امیر المومنین پانی گرم کر کے دے. اب ہم اور آپ اس کو کیا بولیں گے اپنی زبان کے اندر، ہے نا، گندے گندے الفاظ سے بولیں گے، نوکر دھندا، لونڈی دھندا، یہ دھندا وہ دھندا، فلاں حقیر غلیظ گرے ہوئے لوگ کہتے تھے اس چکر میں. اس کے ان کا کام تھا، جلدی نکلنا نہیں تھا کیا، ٹائم پہ آنا نہیں تھا کیا، معلوم نہیں تھا کیا. نہیں، امیر المومنین ان کے ساری دیکھیں، جب لوگ ایسی عاجزی اختیار کرتے ہیں نا تو اللہ ان کے نام کو باقی رکھتا ہے. اور تکبر کرنے والے، میں نے کہا نا، ان اپنے زمانے میں یاد کی جاتے ہیں، اور بہت بڑا ہو تو پھر نمونہ بنتا ہے، نہ ہو چھوٹا موٹا تو یوں مر جاتا ہے، اس کو پوچھتا بھی نہیں.
عبرت بن جاتے باقی. تو تکبر نہیں، عاجزی انکساری. اسی طرح ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا، اور لوگوں نے کہا کہ لوگوں کا لباس اور طعام کھانا اور سواری اور پینے کی چیزوں میں کیا کیا اجازت کر لی ہے. ان سے کسی نے کہا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ آج کل لوگوں نے کھانے پینے اور سواری میں کیا کیا ایجاد کر لیا، چونکہ مدینہ ایک بہت بڑا اسٹیٹ بن گیا، خلافت بن گئی، مسلمانوں کی حکومت بن گئی، اور نئی نئی چیزیں آتی ہیں، پھر جیسے جیسے پیسہ آتا ہے کیا کیا ایجاد کر لیا. ابو سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بھتیجے آپ کا کہنا، آپ کا کھانا پینا پہننا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے. دیکھو بھتیجے، جو کچھ نئی نئی اجازت ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کا کھانا پینا اور پہننا سب کچھ جو کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس میں اگر خود پسندی، فخر یا ریا کی نمائش پیدا ہو جائے تو یہ گناہ اور اسراف ہے. اگر اس میں تم جو کھا رہے پی رہے کچھ بھی کرو، نئے نئے ایجاد کرو، لیکن اس میں اگر خود پسندی، دکھاوا، ریا یہ آ جائے، تکبر، تو پھر یہ جو ہے پھر گناہ اور اسراف ہے. پھر فرمایا اسراف ہے. تو گھر کے کاموں میں وہ فرمایا اسراف ہے، تو گھر کے کاموں میں وہ سب کام کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. عاجزی انکساری اختیار کرنا ہے نا، تو یہ طریقہ بتا رہے کہ تو وہ سب کام کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کرتے تھے. آپ اونٹ کو چارہ ڈالتے، اونٹ کو چارہ ڈالتے جب آتے، ٹھیک، اور اسے باندھتے، پکڑ کے باندھتے. گھر میں جھاڑو دیتے، آپ گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے، گھر میں آپ جھاڑو دیتے، گھر میں جھاڑو دیتے. بکری دھوتے، مطلب بکری کا دودھ نکالتے. جوتے ٹانگتے، اگر جوتا آپ کا پھٹ جاتا تو خود اس کو سیتے بیٹھتے. کپڑے پیوند دے لیتے، مطلب اپنے کپڑوں کو خود پیوند دیتے اگر پھٹ جاتے. نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے. غلام بھی تھے لیکن کام اتنا ہوتا کہ آپ کو بھی کرنا پڑتا، غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیتے. وہ تھک جاتا تو آٹا پیس دیتے، اگر غلام تھک گیا، بیویاں تھک گئی تو خود آٹا پیس دیتے تھے. بازار سے چیزیں خرید کر لاتے تھے، اور اس میں کبھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے کہ میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا، لوگ نبی ہے اور ایسا کام کر رہا، چھوٹے موٹے کیا سوچیں گے، آر محسوس نہیں کرتے تھے. اور خریدی ہوئی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑ کر لے آتے، اور خرید کر اپنے ہاتھ میں، نہیں کہ میں لے لیا اور تم لے جاؤ، میرے کو اچھا نہیں دکھتا ہے لے جانا، ٹھیک ہے، میں جھاڑو میں کیسے لے جاؤں، اتنا بڑا آدمی جھاڑو لے جا رہا، لوگ بولیں گے فلاں کر. خریدی ہوئی چیزیں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر گھر لے آتے، یا کپڑے میں باندھ کر گھر واپس لے آتے، یا کپڑے میں باندھتے، پوٹلی بنائی ڈالی اور گھر لے آتے. غنی فقیر بڑے چھوٹے سب سے مسافہ کرتے، فقیر ہو مالدار ہو چھوٹا ہو بڑا ہو سب سے آپ مسافہ، یہ نہیں کہ ان سے کرو ان سے مت کرو. نمازیوں میں سے جو سامنے آ جاتا، چھوٹا یا بڑا، کالا یا گورا، آزاد یا غلام، ہر ایک کو سلام کا کہنے میں پہل کرتے. اور نماز میں جب آتے مسجد میں لوگ، تو چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، کالا ہو گورا ہو، غنی ہو فقیر ہو، سلام میں سب سے پہل کرتے. اس لیے تکبر کی علامت یہ ہے کہ انسان بات کرنے پہل نہیں کرتا ہے. سلام، افشو السلام، سلام کرو، سلام کرو گے تکبر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمارا یہ کام ہے کہ ہم خود پسندی، ریاکاری، دکھاوا، کبر سے ہم حفاظت کریں، اور عاجزی انکساری اختیار کریں. عاجزی اور انکساری دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتی ہے. عاجزی دنیا میں بلندی دیتی ہے، انکساری دنیا میں اونچا کرتی ہے. اور اگر انسان تکبر کرے تو دنیا میں نقصان اور آخرت میں بہت زبردست اس کا نقصان ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دیں. ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں. تمام خصلت جو بری ہے وہ خصلتوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت کریں جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں. خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.